अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं नॉवल का एपिसोड नंबर लेकर आई हूँ वो है एपिसोड नंबर 6। और लास्ट जो था ना एपिसोड नंबर 5 था, वो गलती से मैंने 4 बोल दिया था, तो उसके लिए माजरत। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नॉवल है ब्लैक मून बाय निशा उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबा, मैं घर सारा दिन फ्री होता हूँ, मामा को भी तंग नहीं करता। सोच रहा हूँ स्कूल चला जाया करूँ। बड़ी समझदारी की बात करते इसे देखा। क्या आप 5 साल के हो गए हैं? इसे गोद में उठाते खिड़की के पर्दे पीछे किए। जी मैं 6 साल का होने वाला हूँ, आवाज में खुशी नुमाया थी। ओके, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है। उठाए उठाए बाहर लाया, इसका रुख अपने कमरे की तरफ किया। जी बाबा, अच्छा एक काम करेंगे। जी बोले, आपकी मम्मा सो रही है? तो रूम में दाखिल हुआ। जी हाँ, मैं क्या कह रहा था, दरवाज़ा आराम से बंद करते से नीचे उतारा। आप कह रहे थे कि मामा सो रही हैं। हाँ, तो मामा सो रही हैं, क्यों ना हम फार्म हाउस चलें। ईश्वरी जो उनकी बात बखूबी सुन रही थी, माथे पर शिकन उभरी। आसाम इसे देखकर मुस्कुराया। मामा के बिना मज़ा ही नहीं आएगा। अबान सच समझ रहा था कि जाना है। नहीं, मामा के बिना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ हम दोनों अकेले होंगे, खूब मज़े करेंगे। घोड़े पे भी बैठेंगे, और वहाँ जो वो खूबसूरत आंटी है, निम्रा आंटी, इनसे भी मिलेंगे। ईश्वर की पलकें लरसी थी। हाँ, वो मुझे कहती हैं, काश मैं उनका बेटा होता। ईश्वर जो मुश्किल आंखें बंद किए लेटी थी, पट से आंखें खोली। मैं भी जाऊंगी। एकदम से उठ के बैठने की वजह से दर्द हुआ था, लेकिन कंट्रोल कर लिया। ओहो, आप आराम करें। मुस्कुराहट छुपाते अबान को भी देखा, जो परेशानी से दोनों को देख रहा था। अब तो ये उठ गई हैं। फिर कुछ सोचते बोला, हाँ तो मतलब हमें जाना कैंसिल करना पड़ेगा। सोचते हुए अंदाज में कहा, नहीं मामा, आप सो जाएं यार। उबान उठ के इनके करीब आया। नहीं, मैं भी जाऊंगी और आपकी उस खूबसूरत निम्रा आंटी से भी मिलूंगी। मेरे कपड़े प्रेस करें, और पर्पल वाले। फिर आसाम को कहा। आसाम ने हैरत से इसे देखा। क्या मैं करूं? जी मैं नहीं कर सकती, वरना कर लेती। पाँव झुलाते सर झुकाया। आसाम की आंखें इस पर टिकी थी। अबान, आज नहीं जाते? फिर कभी जाएंगे? आज ही जाएंगे। मैं खुद कपड़े प्रेस कर लूंगी। मुश्किल उठ के कपड़े निकाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते बाहर निकल आई। मुझे दें रास्ते में इसे कपड़े पकड़ लिए। मैं करके लाता हूँ, और फिलहाल हम कहीं नहीं जा रहे। आप ठीक होंगे तो फिर जाएंगे। बाबा, हम फिर भी चले जाएंगे। अभी अभी जाते हैं। प्लान कैंसिल होते देख के अबान ने जल्दी से आगे आया। हाँ, अभी भी जाएंगे, और बाद में भी। अबान ठीक कह रहा है। शाम अपने कहे पर खुद ही फंस गया। ठीक है, कंधे झुकाते कपड़े प्रेस करने चला। क्या कैसे कैसे दिन आ गए हैं। असम शेख को कपड़े प्रेस करने पड़ रहे हैं। ऊंचा बड़बड़ाते विषय को सुना रहा था। कोई बात नहीं, बीवी बीमार होती है तो इसकी खिदमत करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, बस ऐसे खिदमत ही करवाया करे। कुछ और भी करने का काम होते हैं, जिनमें शर्म सबसे पहला काम है। ईश्वरी बोली। शर्म एक वाहिद काम है जो शाम को नहीं आता। और दोनों ऊंचा ऊंचा एक दूसरे को सुना रहे थे। शर्म के अलावा फिर कुछ नहीं आता। बान वहां से भाग गया था, क्योंकि इसे तैयार होना था। आता है, बस आप करने नहीं देती। मैंने क्या नहीं करने दिया? हैरत से इसे देखा। प्यार, मोहब्बत, रोमांस, और बस बस बस, काश मैं बहरी हो जाए, फिर भी मैं करूंगा। काश आपको शर्म आ जाए, फिर आपको बेशर्म बना दूंगा। और साथ साथ कपड़े भी प्रेस कर रहा था। ईश्वर दिन मिलाते वहां दरवाजे से इसे घूर रही थी। फिर आपको बेशर्म बना दूंगा, और साथ साथ कपड़े भी प्रेस कर रहा था। ये दोबारा रिपीट हो रही है। मैंने आपको अपना गुलाम बना लिया है। वहीं दरवाजे से हाथ हिला हिला के कहा, मैं आपके पाँव चूमने के लिए भी तैयार हूँ। उसने हंसते आयरन का स्विच निकाला। मेरे पाँव पीछे 10 दिन से गंदे हैं, और इनसे स्मेल भी आ रही है। शाम करीब आ रहा था। वो दरवाजे से पीछे हुई। मेरे होठों से लगेंगे तो खुशबू देंगे। कपड़े बेड पर सीधे करके रखे। बाबा, मैं तैयार हो गया हूँ। हसाम वापस ईश्वर की तरफ घुमाए, ताकि अबान तशरीफ ले आया। गुड, शाबाश, मेरा बेटा तैयार हो गया। ईश्वर बाजू सीने पर बांधे हसाम को देख रही थी। चले अब आप नीचे जाकर बैठे, मैं आपकी मामा को तैयार कर लूँ। जी बाबा। वो अच्छे बच्चों की तरह वापस चला गया। ईश्वर से घूर कर रह गई इसे घूर रही थी। मैं खुद तैयार हो सकती हूँ। 2 कदम चल के वो कपड़े के पास आई। आपको दर्द होगा ना? मैं करवाता हूँ चेंज। दरवाजा लॉक करते लाइट बंद की। आसाम, मैं कर लूंगी। एकदम अंधेरा होने से इसकी आंखें चिंधिया गई। फिर जो ही मानूस हुई तो आसाम अपनी शर्ट उतारा था। ईश्वर का ऊपर का सांस ऊपर, और नीचे का नीचे। बेख्तियार पीछे होते वो बेड पर चढ़ी। कहाँ जा रही हैं? भारी आवाज पे इसका दिल डर जा। मैं खुद चेंज कर लूंगी। पीछे होते वो दूसरी तरफ से नीचे उतरी। आपके पीछे पता है क्या है? नहीं। इसके पीछे मुड़ के देखा। दीवार पे कुछ अजीब सा
चिपका हुआ था, शायद कोई कीड़ा। मैं इससे नहीं डरती। साथ वो आगे खिसकी असाम कपड़े हैंगर से निकाल रहा था। वो अभी उड़ के आपके ऊपर आएगा। नहीं असाम, जंप नहीं लगा सकती। वो भागते हुए उसके पास आई। इसलिए कह रहा हूँ, आप कपड़े भी नहीं चेंज कर सकती। इसे कंधे से पकड़ के सामने खड़ा किया। मुझे कौन सा कुछ नजर आएगा। गले की डोरियां खोली जो आगे की तरफ थी। वो ऊपर बाजू नहीं कर सकती थी। पहले एक तरफ से उतारा, फिर दूसरी तरफ से एहतियात से दूसरा बाजू निकाला। मैंने चेंज करने थे तो आपने शर्ट क्यों उतारी? वो उसे घूर भी नहीं पा रही थी। चेहरे पर हाथ रखकर खुद को छुपाने की कोशिश की। गर्मी लग रही थी इसलिए। इसके लब मुस्कुराए। पर्पल कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनाते पहनाते रोका। वैसे आपने ये कपड़े कहाँ से बनवाए? फ्रॉक को घुमाया। ये मामा ने लाकर दिए थे कुछ दिन पहले। हाथ हटा के फ्रॉक को देखा। इसी तरह का मेरे पास ड्रेस कोड है, सेम यही कलर। मुझसे बता रहा था। वाओ, अभी वही पहने प्लीज। वो ईशा मोहतरमा भूल चुकी थी कि वो किस हालत में खड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसी शरारती भरी नजर से देखते इसकी कमर में हाथ डालते खुद शरीक हुआ। इसे खींचा तो दर्द होना था। शाम आप सांस अलग में अटकाएं। जी मेरा बच्चा। बाल पीछे किए जो शर्ट उतारते उलझ गए थे। बाबा जल्दी करें ना। अबान बाहर दरवाजे पर खड़ा था। शायद ये नहीं होने देगा कुछ भी। जबरी पीछे हुआ, फिर फ्रॉक उठा के पहनाने लगा। काश इसकी कोई फूफो होती, इसे जवान होने तक वहीं इनके बाद छोड़ देता। जले दिल के साथ बड़बड़ाया। बाकी मैं कर लूंगी, आप तैयार हो जाएं। सिर्फ कमीज पहनना मुश्किल था। ओके। लाइट जलाई। बाबा क्या कर रहे हैं? जल्दी करें, देर हो रही है। अबान ने छोटे छोटे हाथों से दरवाजा पीटा। आ रहा हूँ मेरे बाप। तुम्हारे होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम्हें कहीं और भेजता हूँ। सफेद कार्टून का कुर्ता पजामा निकाल के बाथरूम चला गया। पीछे से शीशे ने जल्दी से कपड़े समेटे। हल्की सी लिपस्टिक लगाई। बालों की ऊंची सी पोनी बना के दुपट्टा कंधे पर डाला। हील वो पहन नहीं सकती थी। सफेद कलर के कुर्ते निकाले जो जहेज में मिले थे। इतनी देर में आसाम भी बाहर आया। आपको एक बात बताऊं, वो बाल साफ कर रहा था। ईश्वर ने जूते पहने इसे देखा ने जूते पहनते इसे देखा। जी हाँ, आप दो बताएं। ड्रेसिंग टेबल के सामने आते आईने में इसे देखा। आपका वो जो पर्पल कलर का कोट था ना, हाँ वो आपने काट दिया था। इसकी बात मुकम्मल की। आपको पता था? दुपट्टा कंधे पर सेट किया। जी पता था, पर क्यों छिड़का? फिर आपने इस वक्त क्यों कहा था? ताकि कुछ देर और आपको देख सकूं। पीछे मुड़ के एक स्प्रे इस पर भी किया। आपको नजर आ रहा है? वो परेशान हुई। हाँ जाहिर सी बात है, इतनी दूर से वो कीड़ा नजर आ गया था। आप तो फिर पास थी। आप तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी। जोकर इसके ब्लश करते गाल पर होंठ रखे थे, फिर इसे खुद ही साफ किया। आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती, और आनी भी कभी, और ना ही कभी आएगी। आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके बाद काटे इंफॉर्मेशन में दोबारा ताज़ा की काटे इंफॉर्मेशन में दोबारा ताज़ा की। मामा आप ही आ जाएं वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। अबान बेचारा कब से बाहर खड़ा था, आ रहे हैं बस। साथ ही दरवाज़ा खोला। ओहो मैचिंग। अबान ने भी लाइट पर्पल शर्ट के साथ वाइट निकर पहनी थी। इसकी कमर छोटी सी थी जहाँ से वो खुद ही भी कपड़े निकाल लेता था। बकौल शाम के इसके साइज के मुताबिक बड़ी होती जाएगी। अपने कपड़े निकालना अपने आप को मैनेज करना सामने से सिखाया था। इसे अकेले जीने का तरीका, इसलिए खुद ही काफी कैसे हुआ जाता है, ये सब सिखाने वाला आसान था। चले भी। इसका हाथ पकड़ के इसके खींचे। एक तरफ से ईशा का हाथ थामा हुआ था। इसका कमरा आज कल नीचे शिफ्ट था, इसीलिए वो जल्दी ही पोस्ट तक पहुंच गए। गाड़ी में बैठते अंदर से ईश्वर के लिए दरवाजा खोला, फिर पीछे मुड़कर अबान के लिए खोला। मैं मामा की गोद में बैठ जाऊंगा ना? वो भी आगे बैठना चाहता था। नहीं, वो नहीं बिठा सकती। आ जाओ यहाँ साइड पर, साथ बैठ लो। कि थोड़ा क्लोज होते इसे भी साइड पर बिठा लिया। यूं इनका छोटा सा काफिला फार्म हाउस की तरफ रवां दवा हुआ। क्या मामू ने मामी से बात की हमारे बारे में? इसे तभी छत पर खड़ी थी। नहीं, लेकिन इन्हें शक हो गया और वो इस रिश्ते के लिए राजी भी नहीं होंगी। वो अपनी तरफ खड़ा आड़ू खा रहा था, फिर परेशानी से इसे देखा। फिर क्या? अगर मामा ना मानी तो? मैं तो कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि पहले ईश्वर के लिए आप लोगों ने कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी की थी। अब इनका इस तरह रिएक्ट करना तो बनता है ना? बाइट लेते से याद करवाया। हाँ, लेकिन इसमें ईश्वर की भलाई थी। मामा इसे कभी एक्सेप्ट ना करती, पता तो है। तो आप ऐसे तो इसमें तुम्हारे लिए भी भलाई ही है।
کیونکہ میری ماما کبھی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گی۔ اچھا وہ خاموش ہوگی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، سچ میں بابا اگر راضی کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر ماما نہ مانی تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ اس کا دل توڑ رہا تھا۔ کل تک تو بڑی محبت اب ختم ہو گئی ہے۔ غصے سے دیکھا وہ تو اب بھی ہے، لیکن ماما پہلے ہیں، میں ان کی بات تو نہیں رد کر سکتا نا۔ ویسے بھی پڑوس میں ایک لڑکے نے ایسا ہی کیا تھا، پھر اس کی آج تک اولاد نہیں ہوئی۔ روحان سی ہوتی، عزت کو دیکھ کر بات بنتی۔ اگر میں نے بھی ماما کی بات نہ مانی تو میرے بھی بچے نہیں ہوں گے۔ بات کو سمجھو۔ انداز سیریس ہی تھا۔ واہ واہ کیا ڈرامے ہیں۔ وہ ہنسی۔ تو تم کیا یہی چاہتی ہو کہ میرے نانے منانے پیارے پیارے گولو ملو بچے نہ ہوں؟ اداس شکل بنائی۔ ہاں میں چاہتی ہوں تمہاری اولاد نہ ہو اور تم دوسری شادی کے لیے میرا انتخاب کرو۔ وہ شاید بات کو دل پر لے رہی تھی، لینا بھی چاہیے تھا۔ آخر لڑکی تھی اور محبت تو وہ بھی کرتی تھی نا شدید والی۔ ہاں تو اس کی باری میں کیا ہوا تھا اس کو؟ حد ہے حد ہے، لڑکی اپنے محبوب کو بددعائیں دے رہی ہو۔ تو میرا محبوب ایسے کام نہ کرے۔ سچ کہہ رہی ہوں، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور سے شادی کی نا تو میں اسے خود ماروں گی۔ ہائے ہائے، بھری جوانی میں بیوہ ہوتا اچھا لگوں گا۔ شٹ اپ، اپنی ماما کو مناؤ ورنہ میں نے خودکشی کر لینی ہے۔ اسے دھمکاتا ہے وہ دوپٹہ جھاڑتے واپس مڑی۔ اچھا ناراض تو مت ہو، دوسری شادی آپ سے کروں گا، پیچھے سے ہنستے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ عزت پیچھے جا چکی تھی۔ سامنے پلوشا بیگم بیٹھی، آج کل اس کے چھت کی طرف چکر بخوبی نوٹ کر رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو دال میں ضرور کالا تھا۔ ٹو 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 دانیہ سو رہی تھی جب تکیے کے پاس رکھا ہوا موبائل بجا، ہاتھ مار کے اٹھایا۔ ہیلو کون؟ بند آنکھوں سے جواب دیا۔ تم سو رہی ہو پاگل لڑکی، وہ لوگ گھر پر نہیں ہیں، جا کے پیپرز اٹھاؤ۔ کون گھر نہیں ہے اور تم کون ہو؟ تمہارا باپ ہوں، ہوش کے ناخن لو اور اٹھ جاؤ جلدی سے۔ دلی کے بندوں نے بھی اسے کال کر کے بتایا کہ اسام ود فیملی گھر سے نکلا ہے۔ انہیں بس موقع کی تلاش تھی، جو مل گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں تمام چیزیں انہوں نے حاصل کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کے باہر نکلی۔ ایک دفعہ ہر طرف دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں، پھر اسام کی اسٹڈی روم میں آئی جو کہ لاک تھی۔ یہ عجیب تھا، جس پہ اسے تب بھی چڑھتی تھی، وہ کبھی بھی یہ دروازہ نہیں کھول پائی تھی۔ دوبارہ سے اٹلی کو کال کر کے سچویشن بتائی۔ اس پر فنگر پرنٹس لگتے ہیں، اگر اسام ہینڈل گھماتا تو خود ہی دروازہ کھل جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ لیکن آج کل ایشور کے فنگر پرنٹس بھی لگتے تھے۔ اس نے اپنے بہت سارے راز رکھے تو اسٹڈی میں ہوئے تھے، لیکن ایشور کو بھی وہ نہیں مل سکتے تھے۔ تم ہینڈل کو ہاتھ مت لگاؤ، اس دروازے کی کوئی نہ کوئی چابی تو ہوگی، وہی تلاش کرو۔ دانی نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن اسے چابی نہیں ملی۔ بہت خبیث انسان ہے یہ، لیکن چھوڑوں گی تو نہیں۔ اس نے تلاش چھوڑ دی۔ کچھ دن پہلے جب اسام نے اسے فون پر بات کرتے سنا تھا تو اس نے پلان چینج کر لیا تھا۔ انہیں بڑا ہاتھ مارنا تھا، فیکٹری کو جلا کے انہیں کچھ نہ ملتا، انہیں فیکٹری ہی لینی تھی تاکہ ان کی محنت کا انہیں پھل تو مل سکے۔ یہ پلان دانیہ کا تھا جس پر ان دونوں باپ بیٹی نے عمل کیا۔ ایک بات تو بتائیں، یہ نمرا باجی کہاں ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ابان پیچھے مالی بابا کے ساتھ پودوں پر ڈسکشن کر رہا تھا۔ ہاں اسے میں نے بھیج دیا تھا، انہیں وہاں آئے گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ وہ زمین پر دیکھ رہی تھی، سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ اسے دیکھیں، اسے ملے ٹینشن ہوگی آپ کو۔ کیوں؟ وہ اتنی خوبصورت ہے، منہ کی طرح۔ ہاں نا، آپ ایسے ہی اسے دیکھ کے جیلس ہوں گی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ چکے تھے۔ نہیں، میں کسی سے جیلس نہیں ہوتی۔ میں آپ کی نہ پہلی بیوی سے جیلس ہوئی تھی کبھی، نہ آپ کی مجھ سے بعد والی بیوی سے، اور نہ ہی آپ کی کسی گرل فرینڈ سے ہوں گی۔ اسے بولتے قدم بھی تیز کیے، اسے دیکھ کے پھر بھی ہوتی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے آہستہ سے کہا، کیونکہ اسے چلنا اس کے لیے ہی تکلیف دہ تھا۔ اس کا کلر آپ کی طرح ڈل نہیں ہے، ادھر سے آپ کا سانولا سا تیکھا سا رنگ ہے۔ دو قدم آگے ہو کے اس کی طرف گھوما۔ وہ رک گئی، بلکہ ساکت تھی۔ اسے کبھی اپنا رنگ اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا اب اس ایک لمحے میں لگا تھا۔ اچھا، نظریں چراتے وہ سائڈ پر ہوئی، اسے ہرٹ ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ بھی بہت پیارے ہیں، گورے رنگ پہ گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ، تو بس قتل کر دیتے ہیں بندوں کو۔ اور ابھی بھی بولا تھا، ایشور کچھ کہے بنا بلکہ چپک کے آنسو اندر دھکیل رہی تھی۔ دل اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ کچھ بھی بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اب چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ ذرا جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو پانی سے لباب بھری ہوئی تھی۔ ماما مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا پیچھے سے ابان دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ لو جی، ہڈی تو ہر حال میں شامل
हर हाल में शामिल होती है। एक दफा फिर हसाम बदमजा हुआ, बाबा आप लोग अबान को क्यों छोड़ देते हैं? इनके दरमियान आते हाथ छुड़वाए, फिर दोनों का हाथ पकड़े चले। अब इसलिए इतनी देर में आंसू साफ कर चुकी थी, मैं थक गई हूँ, वापस घर चलते हैं। उदास से कहते वापसी के लिए मुड़ी चले। ठीक है मामा, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना? अबान ने समझदारी से इसके साथ कदम बढ़ाया। आसाम भी इनके पीछे पीछे चल दिया। वापसी पर अबान ही बोलता आया था। लिविंग एरिया में आते अबान ने ईश्वर का हाथ छोड़ा था। मैं पानी लेकर आता हूँ, आप बैठे। ईश्वर को बैठने का कहकर वो खुद भाग गया। मामा की खिदमत है, हल्का सा बड़बड़ाया। वैसे आप क्यों उदास हैं? फिर ईश्वर को मुखातिब किया। नहीं तो बस ऐसे ही दर्द हो रहा है। कमर पर हाथ रखकर बताया। ज्यादा हो रहा है तो वापस चलते हैं। नहीं बस ठीक हो जाऊंगी। वो पीछे सीधी होकर लेट गई। असल दर्द तो दिल में हुआ था। ये ले मामा, पानी का गिलास अपने दोनों हाथों में पकड़े वो आहिस्ता आहिस्ता चलता आ रहा था। अबा ने आगे होकर इसे पकड़ा, फिर ईश्वर को सहारा देकर उठाया। ये ले गिलास होठों से लगाते कमर से थामा होता, फिर खाली गिलास टेबल पे रखा। चले बेटा, अब घर चलते हैं, फिर कभी आएंगे। अभी आपकी मामा की तबीयत भी ठीक नहीं है। गाड़ी की चाबियां और बाकी सामान उठाया जो साथ लाए थे, और फिर वो बाहर गाड़ी में रखने चला गया। बान ईश्वर के पास ही बैठा था। हसाम बाहर माली को हदायत दे रहा था। मामा आप ठीक हैं? ईश्वर को लगा पास कोई नहीं है, इसीलिए आंसू जो कब से निकलने को बेताब थे इन्हें बहने दिया। आंखें बंद होने की वजह से वो अबान को नहीं देख पाई थी। इसकी आवाज पर बड़बड़ाई, अबान जी मैं ठीक हूँ, बस दर्द हो रहा है, मैं बाबा को लेकर आता हूँ। नहीं रुको, इसे पकड़ के रोका। मैं ठीक हूँ, मैं वैसे भी अभी घर ही तो जाना है। इसे अपने साथ बिठाया। अच्छा वो खामोश हो गया। अच्छा आपको बाबा ने नोज़पिन दी? कुछ याद आने पर बोला। कौन सी? वो बाबा ने आपके लिए मंगवाई थी ना, उन्होंने कहा था मामा को देनी है, लेकिन आपके तो नोज में सुराख ही नहीं है। आगे होकर दोनों साइड को देखा, पता नहीं कौन सी मामा को देनी है, शायद प्रीशा को देनी हो। खुद ही सोचा, इसे नहीं पता था कि प्रीशा मर चुकी है। चलिए वो कुछ और सोचती है। सामने आने का इशारा किया, फिर घर वापस आते फिर उन्होंने होटल में ही डिनर किया। इसका स्काई ब्लू सूट के साथ व्हाइट कलर की कैपरी पहने अबान के साथ कालीन पर बैठी खेल रही थी जब दानिश के पास आई। अस्सलाम वालेकुम ईश्वर, कैसी है तबीयत अब? सोफे पर टिकी। ठीक हूँ। पास पड़ा दुपट्टा उठाकर सर पे लिया। अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात है, अपना ख्याल रखा करो। मामा मैं किचन से पानी लेकर आता हूँ। अबान ने खेल छोड़ दे इसे देखा। ओके असाम, कैसा है? कब से इससे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी। ठीक है वो भी, बस मसरूफ होते हैं, डबल हो गया है काम। तफसीलन बताया। हाँ ये तो है। दूसरा एम्प्लॉयर खड़ा होना कौन सा आसान होता है, सालों लग जाते हैं। जी वो सर झुकाए ट्रेन की पटरी जोड़ रही थी। अच्छा तुम्हें पता है ये घर तुम्हारे नाम है, और असम की पहली फैक्ट्री भी। राज सराहने से झुकते इसे कहा। अबान भी आ चुका था। इसे तानिया बच्ची नहीं लगती थी। क्या मतलब? इसे लगा वो मजाक कर रही है। मतलब ये कि इस घर की असली मालकिन तुम हो। मुस्कुराते दोस्ताना अंदाज में बताया। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो शाम का घर है। मैं इसे शौक लगा था। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अभी स्टडी रूम में जाकर देखते हैं। नहीं आसाम से पूछ लूं कि वो, उसने बोला। नहीं मैं भी देखना चाहती हूँ ना यार। इसे लगा था इसलिए एक बार में ही मान जाएगी। नहीं प्लीज, मैं इनकी गैर मौजूदगी में इनकी चीजें नहीं छूती। सख्ती से कहा। सॉरी तुम्हें बुरा लगा, मैं तो बस ऐसे ही। आंटी आपकी बात खत्म हो गई है तो हम खेल रहे। आंखें पटपटाते दानिया को देखा। दानिया को मुश्किल मुस्कुराते उठ गई। यानी ईश्वर तो नहीं बताएगी? क्या करूँ क्या? इसका दिमाग काम नहीं करता। मुझे वो फाइल लेनी है किसी भी हर हाल में। अबू तरफ अपनी कमरे की तरफ आई। पिछली बार तो दो लोग मरे थे। जहन ने काम करना शुरू किया। इस बार एक मर गया तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी कौन सा मेरा नुकसान होगा? ऐसे नहीं तो ऐसे सही। बेड पर लेटे सर को घूरा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम मुझे वहीं मिल लो। कान से फोन लगाते वो पोर्च की तरफ आ रहा था। ओके सर। कान से फोन हटाते दूर दूर से बटन दबाते गाड़ी ऑन की, फिर बैठते अपना वॉलेट जो इतना बड़ा था इसमें टैबलेट भी आ सकता था, को डैशबोर्ड पर रखा। मेन सड़क पर आते ही इसने गाड़ी का रुख मार्केट की तरफ मोड़ा। कुछ सामान खरीदा, फिर घर की तरफ रवाना हुआ। आधे घंटे में वो अपने लिविंग रूम में खड़ा था। सामने ये बान और ऋषि दोनों नीचे सोफे से टेक लगाए कोई बुक पढ़ रहे थे। मगरिब का वक्त था, बाहर अंधेरा फैल रहा था। वो आहिस्ता से इनके पीछे से निकला और अपने रूम में दाखिल होते दरवाजा बंद कर दिया। दोबारा जब दरवाजा खुला तो कमरे को हुलिया ही बदल चुका था। अस्सलाम वालेकुम। सफेद शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर में बाहर निकला तो वो दोनों अब नीचे जमीन पर कुछ देख रहे थे। हाय, दोनों हड़बड़ाए। आप कब आए? ईश्वर खड़ी हुई, साथ अबान भी उठ के साम से सलाम कर रहा था। अभी कुछ देर पहले बस चेंज किया है
तो यहीं आ गया। ओके। फिर ईश्वर ने इसे पानी लाकर दिया जैसे इसकी मामा हर शाम बाबा को लाकर देती थी। बाबा, आपको पता है हम लोग जमीन पर क्या देख रहे थे? क्या? खाली गिलास ईश्वर को पकड़ाया। हमने एक चूंटी कैद की, फिर इसकी फ्रेंड्स इसे लेने आई, हमने इसे नहीं छोड़ा। वो परेशान होकर बॉक्स के इस पास ही फिरती रही और फिर रोते हुए घर वापस चली गई, हाथ में हिला के बातें करता। वो बहुत क्यूट लग रहा था। कैद किसने किया था? मामा ने या आपने? कैद मैंने किया था, लेकिन आइडिया मामा का था। मामा कहती हैं सांस ले, मामा कहती हैं सांस ली, मामा कहती हैं कि जब वो छोटी सी थी, हाथों के इशारे से बताया, तो वो भी ऐसे ही इन्हें कैद कर लेती थी। फिर रुका। आसाम ईश्वर को देख रहा था जो किचन में जाने क्या बना रही थी। आपने खाना खा लिया? इसे देखते सवाल और बांध से पूछा। नहीं, मामा ने कहा था बाबा के साथ खाएंगे। ओहो, लेकिन मैं तो खा आया हूँ। अच्छा पापा, मैं मामा को बताकर आता हूँ। किचन की तरफ भाग गया। आसाम ने न्यूज चैनल लगाते वहीं टांगे फैलाते टेक लगाई। इसके पास ईश्वर के लिए सरप्राइज था। रात को 10 बजे तक वो लोग लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। फिर अबान अपने अपने रूम में चला गया और फिर वो लोग भी उठ गए। अपने कमरे की तरफ जाते हुए ईश्वर आगे आगे थी और आसाम पीछे पीछे। जो ही दरवाजा खोला तो कदम रुके। आसाम जिसके पीछे पीछे था वो भी रुक गया। चले, अंधेरा है अंदर। तो हाथों से स्विच बोर्ड टटोलते वो अंदर आ चुकी थी। फिर लाइट जलाई, एकदम से कमरा रोशन हुआ। सामने टेबल पर पिज्जा और साथ केचप और ड्रिंक्स रखी थी। पूरा कमरा कैंडल से सजा हुआ था। बेड पर फूलों के साथ ईश्वर लिखा हुआ था। एन से ईश्वर और एन से आसाम। वो मुंह खोले देख रही थी। ये क्या? पीछे मुड़ी। आसाम दरवाजा लॉक हो चुका था। ये हमारी रोमांटिक नाइट का सामान। तो आपसे किसने कहा मैं रोमांस करूंगी? इसका दिल धक धक कर रहा था। रोमांस मैं करूंगा, आप बस एंजॉय करना। वो खामोश हो गई। चले अब बैठे, पहले पिज्जा एंजॉय करते हैं फिर रात। मैंने तेज अंदाज। आसाम, आपको इस सब के अलावा कुछ और काम नहीं होता? इसे चिढ़ हुई नहीं। वो बिना बुरा मनाए बोला, लेकिन मुझे होते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता आपका ये सब करना हर हर वक्त हर टाइम। बस नॉर्मल रहा करे। कोई सेंसेबल या मैच्योर इंसान ऐसा नहीं करता। इसका दिल ही तोड़ रही थी। अच्छा, मुस्कुराते लब सिकुड़ थे। फिर वो बिना कुछ कहे खामोशी स्टडी में बंद हो गया। कैंडल्स वहीं पिघल गई। पिज्जा टेबल पर पड़ा रह गया। इसमें बेड पर आकर लेट गई। पता नहीं इसने अच्छा किया था या बुरा, लेकिन अब इसे बुरा लग रहा था। कुछ नहीं होता ईश्वर। अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो। खुद को तसल्ली थी। कल जब असामिल ने इसके कम्प्लेक्शन पर चोट की थी, इसे बहुत बुरा लगा था। इसका दिल भी टूटा था। तकिया सीधा करते कंप्यूटर तान लिया। दूसरी तरफ असाम स्पॉट चेहरा लिए कुर्सी पर बैठा था। आंखों की पुतलियां सुकड़ी थी, जबड़े भींचे हुए थे, जैसा खुद पर शदीद गुस्सा हुआ हो। वो पूरी रात इसने ऐसे ही अकड़ू बैठे गुजारी थी। अगले दिन ईश्वर के उठने से पहले ही वो मेंशन से जा चुका था। अगली सुबह वो मूल के मुताबिक थी। बोटी नाश्ता बनाया, फिर हमीद साहब और रईस को बुलाया जो तकरीबन 5 मिनट बाद आए थे। आज रईस का जॉब का पहला दिन था, इसलिए वो तैयार बैठा था। जल्दी से नाश्ता करते वो टाइम भी देख रहा था। आराम से कर लो, कुछ नहीं होता, अभी टाइम है। आशा ने नवाला तोड़ते इसे टोका। पहला दिन है मामा, जल्दी ही पहुंचूं तो बेहतर है। चाय का बड़ा सा घूंट लिया। अच्छा चलो, फिर भी आराम से। फिर वो भी नाश्ता करने लगी थी। इसके जाने के बाद उन्होंने हमीद साहब को मुखातिब किया जो दूसरा कप चाय का पी रहे थे। अगर आप कहीं से लोन ले सकते हैं तो ले लें। वो जो हमारे पास सेविंग है वो भी निकलवा लें। मैं चाहती हूँ रईस के लिए सामान लेना शुरू कर दूँ, जो सूट बनवाने हैं इसकी दुल्हन के। बाकी भी काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैं ला तो दूंगा, लेकिन एक बार रईस से भी पूछ लेना इसे लड़की पसंद है भी या नहीं, क्योंकि ज़िंदगी इसी ने गुजारनी है। पसंद आएगी, क्यों नहीं आएगी। वैसे मैं एक मशवरा दूँ? कप टेबल पे रखा। क्यों ना इज़्ज़त को बहू। हाँ, कभी नहीं सोचना भी मत। वजह एक तो वो मेरे बेटे से बड़ी है। अच्छी बात है ना, मैच्योर होगी तो घर को संभालेगी। ठीक है, लेकिन मैं क्यों करूँ? अगर मेरे बेटे के पास और ऑप्शंस हैं तो मैं आपा की बेटी क्यों करूँ? उन्होंने उन्होंने किया था, उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि हमारे बेटे का नसीब कहीं और जुड़ा था। हमारे बेटे का नसीब भी कहीं और जुड़ा है। और ये बातें आपको किसने सिखाई? आपा ने कहा है ना। वो हत्थे से उखड़ गई। जानती थी मैं, उन्होंने ही आपको आपसे कहा होगा। इन्हें ही अब अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की पड़ी होगी। अब इन्हें इन्हें मेरे बच्चे ही मिले हैं। इनकी ऊंची आवाज होने लगी। बस कर दो, मैंने तो बस ऐसे ही बात की है। तुम तो शुरू ही होगी, बात भी ना करें। इन्हें मेरी बेटी से कितनी नफरत थी, मैं देखती रही हूँ। और अब मैं इनकी बेटी को गोदों में बिठाऊं? इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं हूँ। बेशक मेरा बेटा ऐसे ही बैठा रहे, नौकरानी रख लूंगी पलवशा बेगम की।
بیٹی بیاہ کے نہیں لاؤں گی، اور اگر تمہارا بیٹا چاہتا ہوا تو بے شک چاہتا رہے، میری بیٹی بھی چاہتی تھی، نہیں ہونے دینا۔ جب بیٹی قربان ہو سکتی ہے تو بیٹا کیوں نہیں؟ تلخ انداز سے کہتی وہ انہیں شرمندہ کرتی تھی۔ بالکل صحیح کہا، اگر آپ لوگوں نے میرے بیٹے کو ورگلانے کی کوشش کی نا تو قسم سے مار دوں گی سب کو۔ پہلے میری بیٹی کو جانے کس کے ساتھ بیاہ دیا، اور اب میرے بیٹے کے لیے آپا کی بیٹی یاد آ گئی۔ آپ کی آپا کی چالیں سمجھ آ رہی ہیں مجھے، میں بتا رہی ہوں مر جاؤں گی لیکن عزت اس گھر میں نہیں آئے گی۔ حمید صاحب خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے، کچھ دیر بیٹھے رہے پھر اٹھ گئے۔ وہ واقعی شرمسار تھے، انہیں آسام سے ملنا تھا۔ بائک سٹارٹ کرتے وہ آسام کے آفس گئے، وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ وہ ابھی نہیں آیا۔ بائک ان کے گھر کی طرف موڑ لی لیکن وہ گھر بھی نہیں تھا، کچھ ضروری کام تھا۔ عشوہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی ڈائننگ روم میں آئی تھی۔ ہاں تھا تو صحیح، صوفے پر بیٹھتے اسے دیکھا جو پریشان تھی، وہ بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے لگا تھا آسام آفس ہوگا لیکن وہ آفس بھی نہیں تھا تو کہاں گیا؟ گھر پہ تو نہیں تھا۔ دل ایک دم سے پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ تم خوش ہو اسے پریشان دیکھ کر کہ رہا نہیں گیا تو حمید صاحب نے پوچھ لیا۔ ہو سکتی ہوں، ایک شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ معاف کر دو بیٹا، میں نہیں چھوڑے بابا، بہت زبردست، پہلے زبردستی عزتوں کا ڈراؤ دے کر کسی سے بھی نکاح پڑھوا دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں خوش ہو؟ خوشی تو چھین لی جاتی ہے نا پہلے ہی۔ وہ پریشانی میں زیادہ ہی بول رہی تھی۔ حمید صاحب پہلے عائشہ سے سن کے آ رہے تھے اور اب عشوہ کی باتیں انہیں شرمندہ کر رہی تھی۔ خاموشی سے 2 منٹ اور بیٹھے پھر اٹھ کے واپس آ گئے۔ انہیں اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے آسام کو ساری سچائی بتانی تھی، لیکن کیا زندگی انہیں اتنی مہلت دیتی کہ اپنوں کے دلوں اپنے لیے جو نفرت تھی وہ نکال سکتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ وہ بائک پر سوار ہوئے۔ وہ آفس جانے کی بجائے فارم ہاؤس آیا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھتے گھوڑے کو لگام کو جھٹکا دیتے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ آنکھوں میں گہری خاموشی نظر آئی تھی۔ مسکراہٹ جو پچھلے کچھ ماہ سے اس کے ہونٹوں پر نظر آنا شروع ہوئی تھی وہ سمٹ گئی تھی۔ گھوڑا تیز ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں 2 عورتیں آئی تھیں اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مریم اس کی پہلی بیوی جو ہر وقت اس کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ مریم سے شادی اس کی 22 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی میں تھا، ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ جس کے ہاں جاب کرتا تھا وہ اس کی بیٹی تھی۔ مریم کے بابا کو آسام اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی آسام سے کر دی اور مریم کو بھی آسام سے عشق ہو گیا تھا۔ مریم ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جس کو آسام کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اس سے شادی میں، لیکن اس کے بعد آسام نے مریم کے بابا کے پاس کام کرنا چھوڑ دیا۔ دوسری جگہ جاب مشکل سے ہی ملی تھی لیکن مل گئی تھی۔ پڑھائی مکمل ہونے تک وہ کچھ سیونگ کر چکا تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا۔ اسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں 4 سال لگے تھے۔ اس دوران اللہ نے انہیں ابان جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ مریم، ابان اور آسام چھوٹی سی فیملی بہت خوش تھی۔ ابان 4 سال کا تھا جب مریم ایک بار پھر ایکسپیکٹ کرنے لگی۔ وہ بہت خوش تھے، بس ایک ننھی پری کی کمی تھی جو یقیناً آنے والی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ڈلیوری کے دوران ایسے کمپلیکیشن ہوئے کہ مریم اپنی جان ہار گئی۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، کچھ ہی گھنٹے زندہ رہ سکی۔ آسام کی زندگی ایک بار پھر اجڑ گئی تھی۔ اب کی بار اسے تھوڑا وقت لگا تھا خود کو سنبھالنے میں، لیکن ابان، وہ ماں کو کیسے بھولتا؟ اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا لیکن آسام نے ہمت نہیں ہاری۔ 28 سال کی عمر میں آسام نے دوبارہ اس مینشن میں قدم رکھا۔ اب اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اسے اس کی توجہ کی ضرورت تھی جو آسام نے ذرا مختلف طریقے سے دینا شروع کی۔ وہ اسے خود گھر میں پڑھاتا تھا، اسے اکیلے رہنے کی عادت ڈالی تھی، ایک مضبوط انسان بنانا تھا۔ وہ اسے رونے نہیں دیتا تھا، اسے اپنے آپ کو کیسے مینج کرنا تھا سب سکھایا تھا۔ پہلے وہ بہت پریشان ہو جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگا۔ اسے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی کمی بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ آسام اس سے پیار نہیں کرتا تھا، بس وہ اظہار نہیں کرتا تھا، کبھی اسے پیار سے گلے نہیں لگایا۔ گھوڑا ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا، لگاؤں میں مضبوطی سے تھامے وہ تیر کی تیزی سے فارم ہاؤس کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ عشوہ اس سے بہت مختلف تھی، اسے آسام کو خود ٹریٹ کرنا پڑتا تھا، وہ خود اس کے قریب جاتا تھا۔ عشوہ اس سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتی تھی اور اس کی ایک بڑی وجہ مہابیر تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ اس نے ابان کے لیے کئی بیبی سیٹر بھی رکھی لیکن وہ کچھ دنوں میں ہی آسام کے رویے سے تنگ آ جاتی تھی۔ ابان تنگ نہیں کرتا تھا، آسام چاہتا تھا اسے کسی کی عادت نہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کوئی بھی ابان سے محبت سے بات نہ کرے کہ بعد میں اسے مشکل ہو۔ پھر اس نے دوسری شادی کا سوچا لیکن ابان کے لیے ابان کو سکھایا کہ اسٹیپ مدر کبھی بھی ریئل مدر جیسا پیار نہیں کرتی، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے اور اسے پہلے ہی عشوہ سے دور کر رہا تھا تاکہ بعد میں ابان
کو اس کی بھی عادت نہ پڑے، لیکن یہاں عشوے نے اسے غلط ثابت کیا۔ اس کا بیہیویئر اچھا تھا ابان کے ساتھ، شروع میں وہ الجھی تھی لیکن پھر اسے وہ بچہ اچھا لگنے لگا تھا، یوں اس کی دوستی ہو گئی۔ عشوے اس کی دوسری نہیں پہلی بیوی تھی، یہ بات عشوے خود نہیں جانتی تھی۔ اسام نے دوبارہ گھر واپس نہ جانے کا فیصلہ لیا تھا اور وہ اپنے پیسوں سے پھرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگر عشوے اس کے قریب آنے سے تنگ تھی تو اس سے دور ہی چلا جائے گا۔ آگ آگ ماما آگ، بچاؤ بچاؤ بابا، مما مما۔ وہ کمرے میں تھی جب باہر سے اسے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر آئی، کچن کو چاروں طرف سے آگ نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مما میرے کپڑے جل رہے ہیں۔ اسام درد تھا جو اسام نے اسٹڈی روم میں سنا تھا۔ مما ابان کو بچائیں، بابا سانس نہیں لے رہا، ابان مما مما۔ ابان کا جسم جل رہا تھا، وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا، ماما کی جان گھسکی تو وہاں عشوے دور سے ہی دہشت زدہ آنکھوں سے کچن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسام ڈھونڈتا ہوا آگے آیا تھا لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابان آگ پھیلانگتے وہ اندر گیا، ابان میرا بیٹا، لیکن وہ ننھا وجود جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ اسام کی دل دہلا دینے والی چیخوں نے مینشن کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ابان دوسری طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی سو رہی تھی۔ اٹھ کے باہر نکلی، پھر ابان کے روم کی طرف آتے وہ بہت خوفزدہ تھی، دل کانپ رہا تھا۔ دروازہ کھول کے اندر ابان آئی، اندر ابان سو رہا تھا، وہ بھی پاس لیٹ کے۔ اس وقت وہ اور ابان گھر میں اکیلے تھے، سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ اسام سے رابطہ کرتی، ہول اٹھ رہے تھے۔ بھائی کیا آپ اپنا موبائل دیں گے؟ صبح صبح عشوے گارڈ کے پاس کھڑی تھی۔ جی بی بی جی۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کے دیا، اس میں اسام کا نمبر تھا۔ جی جی دیں، میں ملا دیتا ہوں۔ اس سے موبائل لیا، پھر اسام کو کال کی، وہ جم میں تھا۔ ہاں بولو، پھولتے سانس کے ساتھ جواب دیا۔ سر وہ مجھے دو۔ عشوے نے اسے موبائل لیا۔ اسام سوری، پلیز گھر آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اکیلے، پلیز۔ سوئی تیزی سے کہا، کہیں فون بند ہی نہ کر دے۔ آپ کا موبائل اسٹڈی روم میں رائٹ ٹیبل کے تھرڈ ڈرار میں رکھا ہے، نکالیں، دوبارہ کار سے موبائل لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ٹھک سے فون بند۔ ہیلو اسام، عشوے بس اسے پکارتی رہ گئی، پھر اسے موبائل دے کے واپس کمرے میں آئی۔ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کے اپنا موبائل نکالا، میں اکیلی رہ سکتی ہوں۔ فی الحال وہ جذبات میں تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پورا ہفتہ اس نے ابان کے ساتھ وہاں اکیلے گزارا تھا اور ساتوں دن وہاں دانیہ آئی تھی۔ اسے جب پتا چلا کہ اسام وہاں نہیں ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کب سے نہیں ہے، مسکراہٹ آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ عشوے پریشان تھی بھی اور نہیں بھی تھی۔ گروسری کا سامان گارڈ روز لا دیتا تھا، ہر چیز ویسے ہی چل رہی تھی جیسے اس کی موجودگی میں تھی، بس ایک وہ خود نہیں تھا۔ کچھ دن سے عشوے کو دانیہ کا آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اوکے چلیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی یہی ہوں۔ اسے مکاری سے دیکھا، چلو پھر میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دینا۔ مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عشوے نے روٹی بنائی تھی، مغرب کا وقت تھا۔ ماما بابا کب آئیں گے؟ ابان باہر تھا، ابھی ابھی اندر آیا۔ مجھے کیا پتا بیٹا، آپ خود بات کر لیں، ایسے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا نا ماما، میں نے ان سے کہا تھا وہ آ جائیں۔ اس کی ایک بار اسام سے بات ہوئی تھی، سرسری سی، آ جائیں گے، انہیں کام ہے نا بہت، اسی وجہ سے۔ ہر بار کی طرح کا جواب۔ اوکے، وہ خاموش سے خاموشی سے بیٹھ گیا، کر بھی کیا سکتا تھا۔ فائل ساری یہاں رکھو اور میٹنگ رکھو۔ مینیجر کو آرڈر دیتے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ جی سر، راجا کمپنی کا کانٹریکٹ ہمیں ملا ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا ہے۔ اوکے، مجھے اس کی ڈیٹیلز بھی بھیج دو۔ ان دنوں اس کا فل ٹائم صرف بزنس کے لیے تھا، وہ وہیں اسی شہر میں تھا لیکن اپنی فیملی سے دور تھا۔ وہ ہمیشہ عشوے کو سزا دیتا آیا تھا، در حقیقت سزا کا حقدار تو وہ خود بھی تھا۔ اتنی مصروفیت میں بھی وہ عشوے کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ شاید وہ اس سے محبت، وہ اس شاید سے آگے کو سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسے محبت سے خوف نہیں تھا۔ اصل خوف اس بات کا تھا کہ عشوے کو جب بتائے گا تو کیا ہوگا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس سے محبت کرنا اس کا حق تھا، لیکن وہ اس کے دل کو چاہ کے بھی اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس کا منظر سے ہٹ جانا شاید دونوں کے لیے بہتر تھا، لیکن اسی بہتری میں اسے خود تکلیف ہو رہی تھی۔ ساری رات جاگنے کے بعد صبح پاگلوں کی طرح کام کرنا اور تھکاوٹ کے باوجود بھی وہی ساری رات جاگنا، کبھی جو ایک اس کو آنکھ لگ جائے۔ سر سب میٹنگ روم میں جمع ہو چکے ہیں۔ مینیجر دروازہ نوک کر کے اندر آیا۔ اوکے تم چلو، میں آتا ہوں۔ اپنا موبائل اور فائل اٹھاتا اس مینیجر کے ساتھ میٹنگ روم میں آیا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، اپنی جگہ سنبھالیے، آپ کو پتا ہے ہم یہاں کس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ جی سر، سب نے کہا۔ اوکے گڈ، تو چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جو رحیم کمپنی کا کانٹریکٹ ہے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں تو ہم لوگ بزنس کی دنیا میں ٹاپ لسٹ کے اسٹارٹ میں آ جائیں گے، جس سے ہماری ویلیو بڑھے گی اور ہمارا مارکیٹنگ لیول بھی اپ ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں چاہتا ہوں ہم سب دل لگا کے کام کریں۔
اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن کام کے علاوہ میں کسی اور قسم کی ایکٹیویٹی برداشت نہیں کروں گا۔ اینڈ انڈرسٹینڈ؟ اوکے سر۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی۔ اس ایک نے ہاتھ کھڑا کیا۔ پھر میٹنگ کچھ دیر ہی اور چلی تھی۔ ختم کر کے وہ بھی دروازہ کھول رہا تھا، موبائل بجا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، آپ پلیز آ جائیں۔ ایشوتی آواز بھی اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل سمجھ پایا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میں ایکسپٹ کر رہی ہوں۔ ڈائریکٹ مدعے پر آئی۔ اسام کے لبوں میں مسکراہٹ کو چھوا۔ اچھا، کنگریچولیشن، آپ ریسٹ کریں۔ پھر کان کھجایا۔ پلیز، میری طبیعت سچ میں خراب ہے اسام۔ اسے لگا جان چھڑوا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو بھیج دیتا ہوں۔ کال بند کر دی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ دوبارہ کال آئی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کریں۔ مجھے نہیں کرنا ریسٹ، ابان آپ کو مس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے مل لوں گا، بلکہ ابھی میں رفاقت کو بھیج دیتا ہوں، آپ اسے تیار کر دیں، وہ اسے پک کر لے گا۔ اچھا، اسے کچھ کہا ہی نہیں گیا، وہ اسے بتا ہی نہیں سکے کہ ابان سے زیادہ وہ اسے مس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ نے بھی فون بند کر دیا۔ ابان اس کے کمرے کی طرف آئی۔ جی ماما، میں ہوم ورک کر رہا تھا، اسے ایشوے نے دیا تھا۔ بابا بلا رہے ہیں آپ کو، تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ خوشی سے اٹھا۔ آپ تیار کر دیں گی ابان کو؟ ابان خوش ہو تو کام نہیں کرتا۔ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہمارے پیارے ابان نے؟ کہیں سے نہیں، بس میں انٹیلیجنٹ ہونا تو خود ہی دماغ میں آ جاتا ہے۔ ہاں، وہ ہنسی۔ پھر اسے تیار کرنے میں مدد کی۔ آپ بھی تیار ہو جائیں نا۔ نہیں، انہوں نے بس آپ کو بلایا ہے، آپ بھی ساتھ چلیں۔ ماما، ایسے مزہ نہیں آئے گا، میری طبیعت نہیں ٹھیک نا۔ آپ بابا کو دیکھیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، وہی تو وجہ ہے طبیعت خرابی کی۔ بس سوچا۔ آئیں ماما، اب میں ہیلپ کرتا ہوں آپ کو تیار ہونے میں۔ زبردستی سے کھینچتے ہوئے ساتھ لایا۔ اس دن بابا نے کیسے ہیلپ کی تھی مجھے بتائیں۔ مزے سے وارڈ روم کھولا۔ ابان اشرے کا دماغ سنسنا اٹھا۔ جی ماما۔ وہ باہر نکلا۔ آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ میں نہیں جا رہی۔ ٹھیک ہے، اسے پیار سے سمجھایا۔ ماما کیوں، بابا کو مس نہیں کرتی آپ؟ تو اداس ہوا کرتی ہوں بہت زیادہ، لیکن انہوں نے صرف آپ ہی کو بلایا ہے، اور پھر آفس میں اتنے سارے مرد ہوں گے، آپ کے بابا کو اچھا نہیں لگے گا؟ ہاں، اچھا تو مجھے بھی نہیں لگے گا، سوچتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں کہہ دوں گا وہ آپ کے لیے ٹائم نکالے۔ گھر نہیں آنا تو نہ آئے، کسی ہوٹل۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ دیکھیں باہر رفاقت انکل آئے ہیں۔ گاڑی کے ہارن پہ متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ اپنا خیال رکھنا اپنا۔ پھر اوپر ہو کے اس کے گال پر پیار کیا، ساتھ ہی صاف بھی۔ اسے اسام یاد آ گیا، بہت ساری چیزوں میں وہ اس کا کاپی تھا، جیسے ایک دم سے اگلے بندے کا دل توڑ دینا، لیکن پھر دوبارہ نارمل ریئیکٹ کرنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسے اسام کی کمی اذیت دیتی تھی، شاید اس سے محبت ہو رہی تھی۔ اگر اسام سے محبت ہو رہی تھی تو مہابیر سے کیا تھا؟ ابان جا چکا تھا، وہ ابھی سے بیٹھ پہ بیٹھی سوچ رہی تھی۔ مہابیر کے دن رکھنے کے لیے انہوں نے بینش کے گھر جانا تھا، لیکن اس سے پہلے بھائی اور بھابھی بھی راضی کرنا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں کتب خان نے کہا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے یہ دشمنی ساری زندگی کے لیے بن جائے۔ پرویشا بیگم نے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں کیا تھا، وہ ان کے ساتھ حمید صاحب کے گھر چلی آئی رات کے وقت آئے تھے تاکہ حمید صاحب سے بات ہو سکے۔ عائشہ بیگم نے بڑی مشکل سے صبر کے گھونٹ پی رکھے تھے، انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن حمید صاحب کی وجہ سے خاموش رہیں۔ اگلے دن انہوں نے بینش کے گھر جانا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ بھی آئیں۔ حمید صاحب نے حامی بھر لی تھی اور عائشہ سے پوچھا، کسی نے شاید ضروری نہیں سمجھا، بس یہ ہوا کہ دونوں گھروں میں ایک ہی دوری کی دیوار کھڑی تھی، ہلنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ بیگم نے حمید صاحب کو خوب سنائی، جیسے عام طور پر بیویاں شوہروں پر چڑھائی کرتی ہیں۔ وہ بھی کان لپیٹے پڑے تھے۔ پھر عائشہ بیگم کا رخ رئیس کے کمرے کی طرف، وہ جو اپنے کمرے میں کوئی اسائنمنٹ بنا رہا تم اگر عزت میں انٹرسٹڈ ہو تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ میں ایسا ہونے دوں گی۔ میرے جیتے جی تم باپ بیٹا ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہوکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ایسے منہ پھاڑ کے مت دیکھو، جو کہہ رہی ہوں اسے سمجھو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ماما لیکن عزت میں کیا برائی ہے؟ عزت میں نہیں، عزت کی ماں میں برائی ہے، تو شادی عزت سے کرنی ہے، اس کی ماں سوری میرا مطلب پھپھو نے تو نہیں کرنی۔ عائشہ کی کھوری پہ ادب سے نام لیا۔ میں اس گھر سے کوئی نیا رشتہ نہیں بنانا چاہتی، انہوں نے میری عشوے کے ساتھ کیا کیا تھا جانتے نہیں ہو؟ ٹھیک ہے ماما، میں ان سے بحث نہیں کر سکتا۔ خاموش ہو گیا۔ آپ جسے کہیں گی میں اسے شادی کر لوں گا، بس آپ خوش رہیں۔ منہ بناتے نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کی۔ شاباش، مجھے پتا تھا میرا بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اسے مسکرا کے دیکھتے باہر چلی گئی۔ طوفان کی طرح آئی تھی اور اسے اسی زر میں چھوڑ کر خود باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ خاندانی مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب کیا کروں گا میں؟ سر تھامتے وہ پریشان تھا۔
इसे इज़्ज़त को सारी सिचुएशन का बता देना चाहिए था। क्या आप लिख सकती हैं? अभी मैसेज किया, अभी इस वक़्त 5 मिनट बाद रिप्लाई आया, हाँ प्लीज़ खैरियत है, व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे। जी आप आए तो सही, ओके। रईस अपना लैपटॉप उठाया, ऊपर गया था ताकि मामा को शक ना हो। वो किचन से मेट रही थी, कुछ देर में इज़्ज़त भी आ गई थी। हाँ बोलो क्या है? इसके उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा। मामा नहीं मान रही, बहुत सख्ती से मना किया है, फिर एकदम से सब मानित पड़ गया। फिर क्या मैं क्या करूँ? तो समझ नहीं आ रहा, मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकता। और मेरा इज़्ज़त की आंखों में नमी भरने लगी। मुझे सीरियसली बताऊँ, मुझे इज़्ज़त अब अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों, टू बी ऑनेस्ट। आप कभी नहीं तोड़ सकता, इसे देखा कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या पता। अभी गुस्से में हो, जब गुस्सा खत्म होगा तो फिर बात करना। मुझे नहीं लगता वो मानेगी, इन्हें मसला आपसे नहीं आपकी मामा से, और रिश्ते की वजह से वो ऐसा नहीं करना चाहती। इनकी बेटी का भी तो दिल टूटा है वो, इसीलिए अब वो मेरा तोड़ेंगी। इन्हें इन्हें नहीं पता कि आप इंटरेस्टेड हैं मुझ में। इन्हें तो बस ये लगता है कि मैं चाहता हूँ, वो तो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही। इसे बुरा लग रहा था। यार पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। ठीक है, तुम इनकी पसंद से कर लो। वो वापस मुड़ गई। रईस इसे जाता हुआ देखा, पता नहीं क्या होगा हमारा। हाथ झुलाते वो भी वापस आ गया, और कर भी क्या सकता था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो उसका इसे लिपटा। वालेकुम सलाम, वो सामने से उठाते गाल पे प्यार किया। कैसा है मेरा बेटा? इसे देखते पूछा। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप घर क्यों नहीं आते? ऑफिस में काम होता है ना, इसीलिए। इसे अपनी चेयर पर बिठाया। पहले भी होता था, तब तो घर आते थे। वो पेपर वेल उठा के देख रहा था। पहले कम काम होता था, अब ज्यादा होता है। फिर भी बाबा ऐसे कौन करता है? मैं। उफ उफ बाबा, सर पे हाथ मारते इसकी तरफ घूमा। आपको पता है मामा कितनी बीमार रहती है, इन्हें हर वक्त वॉमिट होती रहती है और वो रोती भी रहती है। ये मामा ने सिखा के भेजा है। नहीं वो मुझे भी नहीं बताती, लेकिन मैं खुद देख लिया था, वो मेरे साथ रूम में सोती हैं, बल्कि जागती हैं। आप घर आ जाएं बस प्लीज बाबा। अब वो देखते हैं ना। मोबाइल निकालते ईश्वर का नंबर डायल किया। दिल में कुछ कुछ हो रहा था, वाकई वो सच कह रही थी और इससे मजाक समझा था। हेलो, कॉल रिसीव करते आवाज आई, आप साथ क्यों नहीं आई? वो समझ नहीं आया तो यही पूछ लिया, आपने बुलाया था। इसकी आवाज भी पतली पतली सी थी, जैसे नजला हुआ हो। हर 2 सेकंड के बाद शू की आवाज आती थी। तबीयत ठीक है आपकी? जी, एक लफ्जी जवाब। ओके, फोन बंद कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना, अभी वो घर में अकेली होंगी और इनको वॉमिट भी हो रही होगी। इसकी पूरी कोशिश थी आसाम घर आ जाए। ओके ठीक है, चलते हैं। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। सच में हम चलेंगे? मुस्कुराते दोबारा पूछा। हाँ जी, साथ चलेंगे। वॉलेट में चीजें रखते गाड़ी की चाबी उठाई। चलें जी पापा। बाजू फैलाए ताकि वो इसे उतारे। सामने आगे होकर इसे उठाया। पापा मैं आज बहुत खुश हूँ। इसके गाल पर होंठ रखे वो कि इसके सामने से गुजर वो कैबिन के सामने से गुजर रहा था। लोग काम कर रहे थे, इन्हें देख के मुस्कुराए। क्यों बाहर निकलते? आसाम से पूछा। क्योंकि आपने मुझे खुद से उठाया। अगर ऐसा है तो फिर आपको मैं ये खुशी रोज दूंगा। गाड़ी का दरवाजा खोलते से बिठाया। मुझे खुद से तरफ से और खुद और दूसरी तरफ से खुद आके बैठा। गाड़ी स्टार्ट करते इसका रुख इन्हें पूरे 2 हफ्तों बाद घर का था, वरना वो किया तो ऑफिस ही रह लेता था या फार्म हाउस चला जाता था। वो स्टडी रूम से नावल उठाकर बाहर निकली थी। दरवाजा खुला, एक छोटी सी स्टिक अंदर की तरफ लटकी। ईश्वर बाहर निकली, दरवाजा खुद बंद हो जाता था, लेकिन इस स्टिक की वजह से वो वहीं अटक गया। ईश्वर लाउंज में आ गई। पीछे से ताक में बैठी दानिया स्टडी रूम में दाखिल हुई। वो अपनी तमाम मतलूबा चीजें तलाशी। वो सामने तो रख नहीं सकता था, इसीलिए वो वहां बने बॉक्स रैक के पीछे एक लॉकर के पास गई जो फुल सिक्योरिटी में था। पासवर्ड लगाते से एहतियात से लॉकर का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। और इतना बड़ा दरवाजा था कि कोई इंसान इसके अंदर जा सकता था। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। साफ सुथरा एक छोटा सा कमरा, जहाँ छोटे छोटे नंबर्स के हिसाब से अलमारियां बनी हुई थी। वहां भी हर अलमारी का एक अलग कोड था। डायरी निकालते इसने एक अलमारी खोली जहाँ फाइल्स रखी थी। इससे तमाम फाइल्स निकाली जिसे जरूरत थी। 2-3 और अलमारियां भी थी जिसके पासवर्ड इसे नहीं पता था, लेकिन इसे जो चाहिए था वो तो मिल गया था। बाहर निकलते इसने दरवाजा बंद किया, फिर स्टडी रूम से निकली, स्टिक उतारी और बाहर आ गई। पीछे से दोबारा दरवाजा लॉक हो चुका था। इसने ये तमाम पासवर्ड आसाम की शर्ट पे कैमरा लगा कर हासिल किए थे। ये काम भी बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन इसने ये बहुत पहले कर लिया था। तमाम पासवर्ड करके हासिल करने के लिए इसे 2 माह लगाए। ईश्वर नीचे लाउंज में बैठी नमाज पड़ी थी। अबान अभी तक वापस नहीं आता। मामा देखे बाबा वापस आ गए। वो वही सोफे पर नींद दराज थी। अबान का इंतजार करती आवाज पर सर उठा के देखा तो आसाम दरवाजा बंद कर रहा था। उठ के सीधी हुई। इन कुछ दिनों में वो बिल्कुल कमला सी गई थी। अस्सलाम वालेकुम। आसाम के सामने आके सोफे पर बैठा। वालेकुम सलाम। बातों को कानों के पीछे रेत जवाब दिया। पानी? आसाम को इसने एक गिलास की आदत
اور شام کو اس ایک گلاس کی عادت ہو گئی تھی جو اسے روز اس کے آنے پہ اشوے دیتی تھی۔ ہاں سوری میں لاتی ہوں، اٹھ کے کچن کی طرف آئی، اذان کا غور سے دیکھ رہا تھا، طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ واپسی واپس آنے پر اس سے پوچھا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی فلو ہو گیا۔ ابان تو کہہ رہا تھا بہت بیمار ہے، پھر ابان کو دیکھا، ہاں ماما بیمار ہے، آپ سے ناراض ہیں اسی لیے نہیں بتا رہی۔ معصومیت کے ریکارڈ توڑے، عشوے نے اسے گھورا، سامنے گلاس واپس پکڑاتے اسے دیکھ کر ڈاکٹر کو بلاؤں؟ پھر پوچھا، نہیں میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی۔ ابان کہہ رہا تھا، واپس کچن میں چلی گئی، روٹی بناؤں؟ وہیں سے پوچھا، جی میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ پھر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کھانا کھایا، عشوہ شام کے ساتھ کی سونے کے بعد روم میں گئی تھی، وہ اس سے ناراض تھی لیکن شاید وہ سمجھا نہیں تھا۔ بات سنے حمید صاحب ناشتہ کر رہے تھے جب عائشہ نے کچھ یاد آتے پہ انہیں متوجہ کیا۔ ہاں بولو، چائے کا سپ لیتے انہیں دیکھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی شام کو جلدی آ جانا، وہ زاہدہ آپا کے گھر چلیں گے۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ آپ کو بتایا تو تھا رئیس کے لیے ان کی بیٹی دیکھنے جانا ہے۔ میں نے بھی کچھ کہا تھا، دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ آپ نے جو کچھ کہا تھا میں نے رئیس سے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے جیسا آپ کا دل کرتا ہے کرے، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ جھوٹ بولا ایسا نہیں کہہ سکتا کیونکہ کچھ نہیں، اور جو میں نے کہا ہے آپ بس ویسا ہی کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے بارے میں سوچنے کی۔ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ بس آپ آج جلدی آ جانا، نہیں تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر شام کو وہ خوب اچھے سے تیار ہو کر حمید صاحب کے ساتھ زاہدہ کی طرف گئی تھی۔ ان کی بیٹی نور العین واقعی ہی نور تھی، بہت پیاری، سجی ہوئی اور سوبر سی۔ عائشہ نے ایک جتاتی نظر حمید پر ڈالی، دیکھو یہاں عزت بھلا اس کے مقابلے کی ہے۔ حمید صاحب خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ وقت مانگا تھا سوچنے کے لیے، ویسے تو ان کے انداز سے لگ ہی رہا تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر بھی مثلاً وقت مانگا کہ ایسے اچھا نہیں لگتا۔ العرض رئیس کا رشتہ طے ہو گیا تھا اس کی مرضی کے بنا۔ دوسری طرف عزت دعاؤں میں مشغول تھی۔ آسام جس کے انتظار میں تھا اب سونے لگا تھا۔ جب وہ اندر آئی اس کے پاس لیٹنے تک کوئی حرکت نہیں کی۔ ناراض ہیں؟ جب وہ واپس آ کر لیٹ گئی تو اسے دیکھا، عشوہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ سو چکا ہے، منزل سے دوپٹہ اتار کے سائڈ پر رکھ چکی تھی، نہیں جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ آسام گہری سانس لیتا نظریں پھیر گیا، ٹھیک ہے سو جائیں۔ حالانکہ وہ ناراض لگ رہی تھی۔ آپ کو اتنے دن بعد ابان کا خیال نہیں آیا؟ شکوہ کیا؟ ابان کا تو آیا تھا لیکن اس کی ماما کا، مریم سے محبت کرتے ہیں۔ خوش کمین نظروں سے دیکھا، بات تو پوری سن لیں۔ نہیں سنی؟ مطلب ناراض ہیں؟ وہ اسے بس دیکھ رہا تھا۔ نہیں ہوں ناراض، بلکہ سوری، میں نے آپ سے اٹس اوکے، جب تک آپ خود نہیں چاہیں گی میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ اسے اسپیس دینا چاہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہوگی۔ لیکن میں تو لڑکی ہوں۔ بے اختیار پھسلا۔ آسام کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ہے، اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ پھر پیچھے ہو کر ڈرار سے چھوٹا سا باکس نکالا، یہ لے، آپ کے لیے لی تھی، اگر کبھی آپ کو دل راضی ہو تو آپ اسے پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گا اس کی مشکل آسان کی۔ آپ کو پتہ ہے ایسا سین نمرا احمد کے ایک ناول میں ہوا تھا، نمل میں، اس میں بھی وہ اسے گفٹ دیتا ہے۔ لیکن میں نے ناول نہیں پڑھا، بس ایسے ہی ہماری سچویشن کے لحاظ سے کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ وہ شام کی پریکٹس سے کچھ ریلیکس ہو گئی تھی، پھر ایسے ہی باتیں کرتے کرتے جو کہ ناول کی متعلق تھی کرتے کرتے عشوہ سو گیا۔ شام جاگتا رہا، دل مضطرب سا تھا، کہیں سکون نہیں آیا تھا۔ رئیس سے بات چیت بالکل بند تھی، اس کے رشتے طے ہونے کی بات بھی اسے ابا سے پتہ چلی تھی لیکن حمید نے کچھ بتایا تھا شاید۔ آج رئیس کی بات بھی پکی کر دی گئی تھی۔ کتب خان نماز پڑھ کر آ رہے تھے، وہ جو کچن میں سالن نکال رہی تھی ہاتھ روکے، اسے لگا شاید سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ چمچ چھوڑ کے باہر آئے اور ڈائریکٹ پوچھا، کس کی بات پکی ہوئی ہے؟ یہ اپنے عریس کی، حمید صاحب کی پھپھو صاحب بہن کی بیٹی سے، بہت خوبصورت بچی ہے، میں نے دیکھا ہے اسے، وہ سکون سے بتا رہے تھے اور عزت کے پاؤں تلے سے زمین دھیرے دھیرے کھسک رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے رئیس کی؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیسے پوچھے۔ ہاں مجھے خود حمید نے بتایا ہے، وہ 2 دن پہلے ہی وہ لوگ مٹھائی دے کر آئے تھے۔ رئیس راضی تھا؟ ڈاکٹر دل سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے پوچھے بنا تو نہیں کر سکتے نا، اس بچی کو دیکھ کے تو کوئی بھی راضی ہو جائے گا۔ وہ اپنی جون میں تھے، اسی لیے عزت کا سفید پڑتا رنگ نہیں دیکھا۔ وہ کتنی دیر ساکت سی وہیں کھڑی رہی، پھر پاؤں گھسیٹتے کچن میں آ کر کرسی پہ گر سے گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے ڈونگے کا ڈھکن بند کر دے۔ کسی دیر وہیں بیٹھے رہی، پھر اٹھ کے کمرے میں آئی اور رئیس کو کال کی جو کہ اس کی پک ہی نہیں کی تھی۔ رئیس میری کال اٹھاؤ، نہیں تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ دھیمی دھمکی بھرا میسج چھوڑا۔ رئیس جو موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اس سے 2 دن سے انتظار تھا کہ عزت اس سے کب اس بارے میں پوچھے گی اور وہ اسے ایسے کیسے تسلی دے گا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ اس سے لڑے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی لڑائی کو کیسے سنبھالے گا۔ رئیس میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو، پلیز کال پک کرو۔ دوبارہ کال بھی پک نہیں کی تو اس نے پھر میسج کیا، پھر رئیس نے خود کال کی۔ ہاں بولو، اجنبی سا لہجہ
تم نے کہا تھا تم راضی، اس کے حلق میں الفاظ پھنس گئے تھے، آئی ایم سوری میں نہیں کر سکا، تو میں کیا کروں، مجھے نہیں پتا، جیسے مرضی، تم بس مجھ سے شادی کرو گے نہیں تو؟ اسے اپنا مقام بھول گیا تھا کہ وہ لڑکی ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک میرے والدین، خاص طور پر میری ماں راضی نہیں ہو جاتی۔ عزت اور پلیز اب خود کو اذیت 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 بہت چھوٹا لگتا ہے رئیس، اس وقت میرے جسم میں خون نہیں درد بہ رہا ہے اور تم کہتے ہو اذیت نہ دو؟ پلیز آئی ایم ریئلی سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو آپ، ایسا کچھ نہیں کریں گی، میں کروں گی جب تم اپنی مرضی کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ آنسو صاف کرتے خود کو مضبوط کیا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، اگر تم زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ رشتہ توڑ دو۔ میں نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا تو پہلے آپ کے لیے راضی کر لیتا، پلیز بات کو سمجھے، ٹھیک ہے؟ پھر میری بات سمجھو اور دماغ کھول کے سمجھو، میری موت کے ذمہ دار تم ہوں گے، کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں رئیس، کبھی بھی نہیں۔ وہ چیخی تھی، جلدی سے اپنے منہ پہ دوپٹہ ڈالا کہ شاید یہاں آواز دب جائے، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا وہ آسمان سر پر اٹھا لے جس پر بھروسہ کیا تھا، وہ کتنی آسانی سے توڑ کر چلا گیا تھا، کاش وہ اس درد سے مر جائے گی، کاش۔ بے تحاشا آنسو تھے جو آنکھوں سے بہہ رہے تھے، آواز دبانے کے لیے اس نے کپڑے کے اوپر سختی سے ہاتھ رکھا تھا، اور اپنے ماں باپ کو کیسے بتائے کہ اس کا دل ٹوٹا ہے؟ کوئی نہیں تھا، اس کا کوئی بھی نہیں تھا، میرے اللہ پلیز تو میری مدد کرنا، تو راضی ہو جا، باقی خود راضی ہو جائیں گے۔ دل سے دعا نکلی تھی، وہ میرا ساتھ نہ دے، اللہ تو میرا ہے نا، تو میرا ساتھ دے نا، اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ وہ تڑپ رہی تھی، بے شک کوئی ساتھ نہ دے میں پھر بھی اللہ کو مناؤں گی۔ وہ رات عزت پہ قیامت بن کے ٹوٹی تھی اور وہ رو رہا تھا، پہلی بار شاید اپنے ہوش و حواس میں۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کسی اور سے شادی کرنا، لیکن وہ اپنی ماں کو کیسے راضی کرتا جو پہلے انہیں سے ڈسی ہوئی تھی۔ بابا بھی خاموش ہو گئے تھے، کون تھا جو ماما کو منا سکتا؟ شاید عشوے، ہاں مجھے عشوے سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ ہیلپ کرے۔ ہماری موبائل پہ اس کا نمبر ڈھونڈا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے پلیز، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، فری ہو کر مجھے کال کیجیے گا۔ میسج کیا، یہاں میسج پہ ہی بول دو کیا ہے چاہیے۔ کچھ دیر بعد رپلائی آیا، آپ کو پتا ہوگا میری منگنی کا، دراصل بات یہ ہے کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ماما نہیں مان رہی، تو تم کیا چاہتے ہو؟ رپلائی آیا، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ماما سے بات کریں پلیز، ایک آپ ہی ہیں جو انہیں منا سکتے ہیں۔ جو چاہتی ہے تم سے شادی کرنا، جی وہ اسے زیادہ چاہتی ہے، اوکے ٹھیک ہے میں بات کروں گی، تھینک یو۔ اسے کچھ امید بنی کہ شاید کچھ ہو سکے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، وہ پوری رات عزت اور رئیس دونوں کو نے بےسکونی میں گزاری تھی۔ عزت کو دوبارہ وہ امید نہیں دینا چاہتا تھا، پہلے بھی اسی نے اس کی محبت کو بڑھوایا تھا، اگر نہ چاہتا تو شاید اس کے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا۔ مجھے اور ابان کو ماما کے گھر چھوڑ دیں، جاتے ہوئے ناشتہ کرتے ہوئے عشوے نے تھرماس سے چائے کپ میں ڈالی۔ کیوں خیریت؟ کپ فولڈ کرتے نیپکن سیٹ کیا، پھر ابھی آفس کے لیے تیار ہوا آیا تھا۔ جی ہاں، وہ بس ماما سے ملنا ہے، یاد آ رہی ہے ان کی، اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ اوکے چھوڑ دوں گا، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ اوکے۔ ناشتہ کر کے تیار ہونے میں اسے 15 منٹ لگے تھے، اتنی دیر میں آسام سوئے ابان کو کندھے پر ڈالے ایک ہاتھ میں اس کا چھوٹا سا بیگ جس میں کپڑے اور جوتے تھے لیے گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ اٹھا دیتی اسے، وہ کاٹن کی سادہ شلوار قمیض کے ساتھ بڑی سی چادر لیے اس کے پیچھے نکلی تھی۔ جگایا تھا لیکن گہری نیند میں تھا، شاید جاگا ہی نہیں۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ کو تھوڑا پیچھے کرتے لٹایا، پھر عشوے کے لیے دروازہ کھولا۔ کتنا سرپرائز ہوگا؟ گاڑی میں بیٹھتے وہ مسکرائی۔ ہاں بالکل، شام تک وہ وہیں رہے گی یا اس سے پہلے واپس آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، وہیں رہوں گی، شام کو آپ پک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ مین روڈ پہ آ چکے تھے۔ ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ قسمت ساتے ابا نے گاڑی کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں ہم تمہاری ماما کے گھر جا رہے ہیں۔ عشوے نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا۔ اوکے، جب گھر آنے والا ہو تو مجھے دکھا دیجیے گا، پھر آنکھیں بند کر گیا، ٹھیک ہے؟ وہ مسکرائی۔ کچھ دیر بعد اسامی نے وہاں چھوڑ کے خداحافظ سے چلا گیا۔ سامنے سے رئیس آ رہا تھا، شاید وہ بھی جاب پہ جا رہا تھا۔ اوہ واو، اسے دیکھ کے اندر تک ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ السلام علیکم ملتے ہوئے الگ سے خوشی تھی۔ وعلیکم السلام، عشوے بھی مسکرائے۔ السلام علیکم رئیس۔ ابان کو خود کو اگنور ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ابان نیچے بیٹھے اسے گود میں اٹھایا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بال خراب کرتے وہ اندر آیا۔ عشوے بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ اس گھر میں آئی تھی، عجیب سی فیلنگز ہو رہی تھی۔ حمید صاحب اور عائشہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کے دونوں کھڑے ہوئے۔ اوہ ہو، یہ آج سورج کس طرف سے نکلا ہے؟ سورج نہیں، چاند۔ رئیس نے
टुकड़ा लगाया। फिर वो दोनों से बारी बारी मिली। दरअसल वो खास मामा से मिलने आई थी। रईस कुछ देर बैठ के चला गया और सुनाओ सब ठीक है वहाँ? असाम कैसा है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? आयशा ने इससे पूछा था। बाबा नाराज हो गए थे शायद, अबान फुट से बोला। वो वैसे ही थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, फिर सुलह भी हो गई, जैसे आपकी और बाबा की होती है। अबान की चलती जबान को बमुश्किल रोका। सुलह हो गई? अबान ने हैरत से देखा। मेरे सामने तो आप लोग गले नहीं मिले। इस दिन जब इश्वे और अबान लड़े थे तब असाम ने इन दोनों को गले मिलवाया था और अबान इसी बात को लेकर कह रहा था ये किस पे गया है। शर्मिंदा होती इश्वे को आयशा ने बचाना चाहा था, क्योंकि हमीद भी साथ ही बैठे थे। इनके अपने बाप पे और किस पे मुंह बसोरते अबान को घूरा, वो जो ये समझ नहीं पा रहा था कि इन्हें कौन सी बात बुरी लगी है, गले मिलने वाली या सुलह होने वाली। आप लोग गपशप लगाओ, मैं चलता हूँ। हमीद साहब उठ के, मैं अकेला क्या करूँगा? हमीद साहब, इसने शायद आयशा के मुंह से सुना था जो ऐसे कह रहा था। वो मुस्कुराए। अकेले कहाँ हैं? आपकी मामा भी और आयशा भी आप को बोर नहीं होने देंगी? इसे हाथ मिलाते कहा। मामा तो रोज होती हैं, आज आयशा से काम चला लूंगा। वैसे भी घर में बहुत बोर होता हूँ। यहाँ भी कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे मैं दोस्त बनाता। वो अपसेट हुआ। मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी। इसे गोद में बिठाते आयशा ने कहा। हम लोग खूब मस्ती करेंगे और आज बिरयानी भी बनाएंगे। अबा ने कहा ठीक है। आयशा ने हामी भरी। ओके, मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग गपशप करो, गोश्त भिजवा दूंगा। फिर चले गए तो अबान, इश्वे और आयशा कुछ देर साथ बैठे बातें करते रहे। फिर ईश्वर अपने रूम में चले गए, जहाँ अब कोई भी नहीं रहता था। कुछ चीजें गायब थी जो यकीनन रईस उड़ा ले गया था। कपड़ों की अलमारी खोली। इसका यूनिफॉर्म और इसके कितने नियो जोड़े थे जो वैसे ही पड़े थे। मामा, मैं अपने कपड़े ले जाऊं? वहीं से आवाज लगाई। नहीं, ये मैंने देने थे किसी को। और अबान को उठाए अंदर आए। क्यों? ये तो मैंने बस एक दो बार ही पहने हैं। शादी के बाद पहले वाले कपड़े नहीं पहनते। इसे घूरते अलमारी बंद की, क्योंकि अगर वो देखती रही तो उठा के ले जाएगी। क्यों मम्मा? कुछ नहीं होता। कौन सा किसी को पता चलेगा? वो बस जिद थी। क्यों तुम्हारे शोहर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हें कपड़े ला दे? नहीं, मेरे बाबा के पास बहुत पैसे। और वो खामोशी से ईश्वर को देख रहा था। हाँ तो फिर बाबा से कहने से कपड़े ला दे। ओके। आयशा फिर से नाम लिया। हा हा हा। आयशा की हंसी निकली। ये तुम्हें सही एंटरटेन करता होगा। हाँ जी करता है, हम खूब मजे करते हैं घर में। अब वो अपने दूसरे ड्रॉर देख रही थी। फिर इसे कुछ याद आया। मामा, मेरे बाद यहाँ कौन कौन आया था? पहली बार कौन आया था? क्योंकि जो नोट इसने लिखा था वहां नहीं था तुम्हारे बाबा, और जब आए थे तो दोबारा अपने कदमों पर। मम्मा, इसे लगा अगर आगे आयशा ने कुछ बोला तो वो पत्थर की हो जाएगी तुम्हारे रिसेप्शन पर। इसी वजह से नहीं आ सके। वो खामोश नहीं हुए। और वो क्या समझ रही थी कि इसके माँ बाप इसे बहुत समझ के उतार चुके हैं और अभी इन्हें कोई परवाह नहीं थी। इसके पापा को हार्ट अटैक इसकी वजह से ही हुआ था। ये ख्याल ही जानलेवा था। इसके जाने के बाद इस घर में क्या क्या हुआ था वो नहीं जानती थी। आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मामा? मैं शाम को जानती तक नहीं थी और आप लोगों ने बस अपनी जिद की वजह से शिद्दत से रोना आया। मैं तो खुद चाहती थी तुम्हारी शादी महाबीर से हो, लेकिन तुम्हारे बाबा को जाने क्यों आसाम से ही करनी थी। मैंने इनसे कहा था कि महाबीर से मोहब्बत करती हो, लेकिन उन्होंने बस पैसों के लिए मुझे कुर्बान कर दिया। पैसे? आयशा आयशा का दिल धड़का। वजह तो इन्हें भी नहीं पता थी कि आखिर इतनी सख्ती से उन्होंने इस रिश्ते के लिए क्यों अमल किया था। हाँ, पैसों के लिए उन्होंने शाम के शायद पैसे देने थे, और मेरा निकाह उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, जब मैं छोटी थी। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आता आता क्या हुआ था। इस वक्त सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ कि इसे इसे लगा शायद कोई ख्वाब था। पास बैठा अबान सब कुछ सुन रहा था और अपने नन्हे से दिमाग में सेव कर रहा था। लेकिन उन्होंने तो मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। कैसे बताते? शर्मिंदगी ना होती? लहजे में तल्खी सिमट आई। मैं महाबीर से शादी करना चाहती थी। इस बात का आसाम को भी पता है। वो कैसा रिएक्ट करते हैं आप सोच भी नहीं सकती मामा। मुझे वहाँ दूसरे दिन ही जाके जो तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी थी आपको नहीं बता सकती। बेड पर बैठे मैं अपने हाथों को देख रही थी। मैं ये सब आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि औलाद पे जबरदस्ती अपने फैसले थोपने की बजाय इनको सुन लिया करे, क्योंकि सारी जिंदगी इन्होंने गुजारनी है, ना के वालिदैन ने। अगर दिल ही राजी ना हो तो मामा, तो फिर कुछ भी मिल जाए बहुत अच्छा। आला, बहुत सारी दौलत, पैसा, कुछ भी आपके सुकून की वजह नहीं बन सकता। वो रो नहीं रही थी लेकिन उदास थी। अगर आप इस वक्त मेरा साथ देती तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। शायद आज मैं स्कूल में होती। लेकिन हमारे यहाँ माएँ खुद ही बेटियों का गला घोंट देती हैं। वो तल्ख हो रही थी। फिर जब औलाद खुश ना हो तो इन्हें तकलीफ होती है। बेशक माँ बाप का दर्द बहुत बुलंद होता है, और लेकिन औलाद को नहीं समझा करें।
لیکن اولاد کو بھی سمجھا کریں۔ یقین مانے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی میں نے پیچھے کچھ وقت کیسے گزارا ہے۔ صام نے مجھ سے موبائل لے لیا تھا صرف اسی لیے کہ میں آپ لوگوں سے مہابیر سے رابطہ نہ کر سکوں۔ آپ نہیں جانتی کسی کیسی تلخ کلامی ہوئی ہے مہابیر اور اسام کے درمیان۔ آج وہ بول رہی تھی اور عائشہ سن رہی تھی، ساتھ میں بیٹھا ابان دونوں کو دیکھ کر بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، عائشہ نے آگے ہو کر اسے خود سے لگایا۔ آپ کو پتہ جب میں چھوٹی تھی اور میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی مجھے درد برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں کہتی تھی بس ماما میرا ہاتھ پکڑ لے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن آپ نے زندگی کے اس سب سے برے وقت میں میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرا دل کرتا تھا میں چیخوں اور بلاؤں آپ کو کہ دیکھیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اس کے سینے سے لگتے وہ بلا بلا کے رو دی۔ کتنے عرصے بعد اسی سہارا ملا تھا۔ ماں کی گود جو ٹھنڈک ہوتی ہے، ماں کی گود کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ چاہے تم پوری دنیا کو سکون لے لو، جو سکون ماں کے سینے سے لگ کر ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ابان عشوے کو دیکھ کے خود رونا شروع ہو چکا تھا۔ ماما مت روئیں، چھوٹے سے ہاتھ سے اس کا سر پیچھے کیا، میں بابا سے بات کروں گا، وہ آپ کو نہیں ڈانٹیں گے پلیز ماما۔ وہ سیدھی ہوئی، پھر آنسو صاف کیے۔ عائشہ بھی رو رہی تھی لیکن دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ چپ کریں عائشہ، ابان نے اب عائشہ کو دیکھا، وہ روتے ہوئے مسکرائی۔ اوکے میری جان، اسے خود سے میں بھینچا، میں ماما کو خوش رکھوں گا، پلیز اب نہ روئیں۔ ساتھ ہی عشوے کا ہاتھ تھاما جو آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ آپ بابا سے ناراض ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، آج سے آپ کے بابا سے بات نہیں کریں گے۔ اوکے ڈن، اب بریانی بناتے ہیں۔ پھر زبردستی دونوں کے منہ ابان نے سیدھے کیے تھے۔ بابا کو بلائیں، کچن میں آتے عشوے نے ابان کو دیکھا۔ کیوں، ہم ناراض ہیں ان سے؟ ہاں لیکن وہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے رات کو، ابھی نہیں پہلے بنا لیں پھر۔ اوکے، کیا میں آپ کی ہیلپ کروں؟ نہیں، آپ جا کے مووی دیکھیں، آپ لگا دیں۔ وہ کچن میں اس کے پاس کھڑا تھا، عائشہ چاول نکال رہی تھی، گوشت بنا کے بھجوانا تھا ابھی۔ اوکے، لہسن اور پیاز باسکٹ میں ڈال کے ساتھ ٹرے اور چھری اٹھائی، چلو۔ چھوٹی کٹوری ابان کو پکڑائی جس میں لہسن رکھنا تھا، پھر باہر آ کے چینل سرچ کیے، کہیں بھی اچھی مووی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک جگہ پہ لگی ہوئی تھی لیکن وہ ابان کے دیکھنے والی نہیں تھی۔ ماما موبائل پر لگا دے۔ نہیں، 1 منٹ میں آتی ہوں۔ پھر رئیس کے کمرے سے لیپ ٹاپ لے آئی، نیٹ فلکس اوپن کرتے وہاں سے اسے مووی لگا دی۔ نیٹ فلکس پہ کون سا اچھی موویز ہوتی ہے، اس میں بھی تو گندے سینز ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ساتھ کچھ ریفریشمنٹ بھی ہوتی تو زیادہ مزہ آتا۔ بیٹا یہ گھر ہے، سنیما ہال نہیں، میں لا دیتی ہوں، ڈانٹو مت۔ عائشہ کچن سے باہر نکل رہی تھی، سنتے واپس چلی گئی، پھر پلیٹ میں نمکو اور لیز کے 2 پیکٹ لا کے ابان کو دیے۔ یہ ہوئی نا عائشہ والی بات؟ عشوے دان کچکچا کے رہ گئی۔ یہ ہیں وہ کاغذات جو اب ہمارے ہیں، یہ نیو تیار کیے ہیں، 3-4 فائل سیٹ علی کے سامنے رکھتے دانیہ کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ شاباش، انہوں نے اٹھائے، وہاں سام کے سائن بھی تھے، بس اب یہاں آپ سائن کر دیں، پھر وہ سب کچھ آپ کا۔ جگہ کی نشاندہی کرتے وہ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے پین نکالتے سائن کر دیے، 15-16 پیجز پہ سائن کرتے وہ تھکے نہیں تھے۔ اب سے وہ اسفندیار کا بیٹا سڑک پر آ گیا، وہ ہنسے تھے بابا، پھر ہنستے ہی چلے گئے تھے۔ ہاں، پھر ہنستے ہی چلے گئے تھے۔ دور بیٹھا قسمت کا پرندہ ان پر ہنس رہا تھا۔ واہ بھائی، آج تو پڑوس سے خوشبو آ رہی ہے۔ پلوشا بیگم ابھی باہر نکلی تھی، اکیلی تھی، اسی لیے جواب تو کسی نے نہیں دینا تھا، سو خوشی سے باسکٹ رکھ کے واپس آئی۔ عزت منہ تک دوپٹہ کیے صوفے پر لیٹی تھی۔ صبح سے یہی حال تھا، تمہیں کیا ہوا ہے، بتاتی کیوں نہیں ہو؟ پلوشا جو اسے دیکھ کے رہی تھی، اب غصہ آیا۔ کچھ نہیں ہوا ہے کچھ تو، ماں ہو تمہاری، اتنا تو اندازہ لگا سکتی ہوں، بتاؤ مجھے۔ اس کے پاس آ کے بیٹھی، کچھ نہیں ہوا سچ میں؟ پھر یہ ایسا منہ کیوں بنایا ہوا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہو؟ مورے آپ میری مدد کریں گی پلیز؟ اٹھ کے بیٹھی، ہاں کیوں نہیں۔ اس کے بعد سیدھے کیے، چہرے بھی کملا گیا تھا۔ پلیز میری بات سن لیجیے گا، تحمل سے ان کا ہاتھ تھامے۔ ہاں بتاؤ، ٹینشن ہو رہی ہے؟ اب میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو مجھ سے محبت تو ہوگی، جان ہے میری، کچھ بھی کر سکتی ہیں میرے لیے، ہاں سب کچھ۔ تو میں رئیس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بول دیا، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ پلوشا تو سکتے میں آ گئی تھی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا ہو گیا؟ پلیز مورے، آپ کو اپنی بیٹی عزیز ہے یا ناک بیٹی؟ دل سے آواز آئی لیکن لب خاموش رہے، بولے نا۔ ان کی خاموشی پہ اس کا دل ہول رہا تھا۔ تم عزیز ہو اور میں تمہارے بابا سے بات کروں گی، اور وہ ہی بھائی جان سے کچھ۔ عزت کو یقین نہیں آیا اپنے کانوں پر، پھر دیر سے ان سے لپٹی۔ عائشہ سے تو پلوشا اچھی نکلی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کا دل دیکھا۔
نہیں بلکہ عزت کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی احسان جیسا شخص نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی محبت کھو دیتی۔ پھر پلوشا نے کتب خان سے خود بات کی تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے اس بات پر کہ پلوشا کہہ رہی ہے، وہ شرمندہ تھی لیکن اپنی بیٹی کا دل نہیں اجاڑ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی محبت کے بنا جو بے سکونی ہوتی ہے وہ کیسی جان لیوا ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں ایسی بے سکونی نہیں پھیلانا چاہتی تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں پھیلا دی تھی۔ بیٹے تو پھر برداشت کر لیتے ہیں لیکن بیٹیاں اندر ہی اندر گلتے خاک ہو جاتی ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتی۔ انہوں نے صحیح وقت پہ اپنی بیٹی کا مان رکھا تھا۔ سر آپ سے باہر کوئی حمید صاحب ملنے آئے ہیں۔ وہ بھی میٹنگ سے واپس آیا تھا۔ جب انٹرکام پہ اسے بتایا، سامنے لگی اسکرین پر نظر ڈالتے اسے اندر بلوانے کا کہا، پھر ٹیبل پر بکھرے پیپر سیٹ کر کے رکھے۔ ان کے آنے تک ٹیبل نارمل حالت میں آ چکا تھا۔ السلام علیکم، وہ جھجکے براہ راست۔ وہ بہت دنوں بعد بات کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام، آئیں بیٹھے بیٹھے سامنے چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ کہیں کیسے آنا ہوا؟ سام کے ماتھے پر شکن نمودار ہو رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ تمہاری امانت لوٹانے آیا ہوں۔ فائل ان کے سامنے رکھی۔ ان میں وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہارے والد صاحب نے تمہارے لیے مجھے امانت رکھوائی تھی۔ اب آپ کا کون سا یہ ڈرامہ ہے؟ فائل کھولتے انہیں طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھے رہے۔ جانتے تھے ان کا کوئی لفظ آسام کو سچائی نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ وہ خود نہ دیکھ لے۔ آسام نے تمام پیپرز دیکھے۔ ان میں فیکٹری کے کاغذات تھے، ان کے گھر کے، اس کے علاوہ بینک میں موجود رقم جو عشوے کے نام پر تھا، اس کے علاوہ ان کی ماں کے زیورات کی اسٹیٹمنٹ، سب کچھ تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ یہ سب تمہارا ہے جو عشوے کے 18 سال کے ہونے تک میرا تھا، پھر عشوے کا، اور عشوے تمہاری ہے۔ سب کچھ تمہارا ہے، تمہارے والد صاحب کی امانت۔ اسے آسان لفظوں میں سمجھایا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ سب کیا ہے؟ گھر کے کاغذات، فیکٹری کے یہ لیٹرز، یہ سب تو میرے پاس بھی ہیں۔ آپ آخر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ اوریجنل کاغذات ہیں جو تمہارے پاس ہیں، وہ سب اس کی کاپی تھے۔ یہ لیٹر ہے اسود صاحب کا، تم خود پڑھ لو۔ میں کیسے مانوں؟ تمہیں ماننا پڑے گا کیونکہ ان میں سب کچھ سچ لکھا ہوا ہے۔ تمہارا دل گواہی دے گا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ تب دوپہر میں وہ بائک پر صرف اس کی امانت اسے دینے آئے تھے۔ آپ یہ سب مجھے پہلے بھی دے سکتے تھے۔ ہاں دے سکتا تھا، لیکن میں نے معاملات ٹھنڈے ہونے کا انتظار کیا، کیونکہ میں اگر پہلے بتاتا تو شاید تم اسے میرا کوئی ڈرامہ سمجھتے جیسے ابھی سمجھ رہے ہو، اور میری بیٹی کو نقصان پہنچاتے جیسے پہلے پہنچائے۔ شکوہ کیا؟ اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ گئے۔ آگے سامنے کچھ سمجھنا تھا۔ اللہ حافظ۔ وہ چلے گئے تو سامنے سارے پیپر آرام سے دیکھے۔ ان میں جو لکھا ہوا تھا اس سے ملتا جلتا اس کے پاس بھی تھا، لیکن کہیں کہیں بالکل مختلف باتیں تھیں، جیسے کہ یہاں جو لیٹرز تھے وہ الگ تھے، اوریجنلز ہینڈ رائٹنگ میں تھے، اور جو اس کے پاس تھے وہ الگ تھے، اور ان کی کاپیز تھیں۔ وہ لیٹر وہ پڑھتا جا رہا تھا اور اس کی سانسیں پھولتی جا رہی تھی۔ مطلب وہ غلط سوچتا آیا تھا آج تک۔ عشوے کو تکلیف دینے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ حمید صاحب کو ذہنی ٹارچر کرنا بھی سب اس کی ہی بال مٹھی میں بھینچے۔ وہ سوچ رہا تھا اگر یہ سچ تھا تو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ ماما جب بابا آئیں گے تو ہم انہیں سرپرائز دیں گے۔ وہ ابھی چاولوں اور گوشت کی تہہ بنا رہی تھی۔ کیا اسے دیکھا وہاں کھڑے کھڑے اس کا دل بھی گھبرا رہا تھا بریانی کا۔ جب وہ ہمیں پک کرنے آئیں گے تو ہم انہیں اندر بلا لیں گے اور پھر انہیں کہیں گے کہ کھانا کھا لیں، اور جب وہ بریانی دیکھیں گے تو ان کے ایکسپریشن ایسے ہوں گے، ہاں ہاں ہاں۔ دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے منہ اور آنکھیں کھول لی۔ ہاں 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 ہاں، وہ تو جیسے چھوٹے سے بچے ہیں۔ نہیں، وہ بچے نہیں ہیں میری طرح، لیکن جب ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ ایسے سرپرائز ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، باہر گرمی ہے یہاں اس کا اپنی گرمی سے برا حال تھا، اور ابان وہاں فضول میں کھڑا تھا۔ اوکے، جلدی آ جائیں آپ بھی۔ اس کی ماما تو نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ باہر جانے لگا، پھر رکا۔ ویسے ماما آپ نے کبھی پڑھی ہے نماز؟ ہاں پڑھتی ہوں۔ اسے کوفت ہوئی۔ کبھی دیکھا تو نہیں ہے؟ اف، پھر خود ہی باہر نکل آیا۔ عشوے کے پاس اسے حیرت سے دیکھنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ جلدی سے دم بند کرتے اس کے اوپر وزن رکھا۔ پتھر کے ہونے کی وجہ سے کافی وسیع تھا۔ دم کے لیے یہی بہتر طریقہ تھا۔ مغرب ختم ہونے والی تھی۔ ویسے تو آسام 10 بجے آ جاتا تھا، جانے آج کتنے بجے آتا؟ ماما آپ بھی پڑھ لیا کریں نماز۔ وہ ابھی آ کے پنکھے کے نیچے بیٹھی تھی کہ ابان نے اسے گھورا، میرے باپ مت بنو، لیکن بیٹا تو ہوں نا، نماز پڑھ لیں۔ اوکے، پڑھتی ہوں، ابھی ہوا لگوا لوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں عشوے کا موبائل تھا جس میں پہلے سے موجود گیم
کینڈی کرش کھیل رہا تھا۔ لمحے بعد ہی اٹھ کے اس نے نماز پڑھی تھی۔ کتنے دن بعد پتہ نہیں اس لڑکی کے اندر نماز کی فکر کب پیدا ہوگی۔ عائشہ غصے سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ انہوں نے ابان کی باتیں سن لی تھی۔ شاید یہ گھر نماز نہیں پڑھتی۔ ابان کے پاس بیٹھے پیار سے پچکارا، میرے خیال میں تو نہیں، کیونکہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے انہیں۔ وہ مزے سے بتا رہا تھا، اگر ایسا کرے گی تو پھر مشکلات ہی آئیں گی نا۔ اللہ کے لیے ٹائم نکالے گی تو اللہ کے لیے نکلے گا۔ پھر کہتی ہے فلاں فلاں ہوا۔ انہیں صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا۔ نماز کے بنا کیسے سکون مل سکتا ہے؟ بچی نہیں ہو، نہ خود پڑھتی ہو، نہ اپنی آنے والی نسلوں کو سکھاؤ گی۔ عقل شعور تو ہے ہی نہیں، بس فلمیں ڈرامے دکھوا لو اس سے۔ ماما بس کر دیں، کیوں اتنی کر رہی ہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ ابان کے بچے تو میں بابا سے سیدھا کروں گی۔ اس کے پاس بیٹھے چٹکی کاٹی۔ عائشہ آپ کی بیٹی میں واقعی عقل نہیں ہے، اسے درد ہوا تھا۔ ہیں شرم کرو، بڑی ہوں، آپ سے شرم نہیں آتی؟ ہاں، باپ کو آج تک نہیں آئی، آپ کو کیسے آئے گی؟ عائشہ ابھی تک سلوتیں سنا رہی تھی، اس چکر میں وہ دم اتارنا بھول چکی تھی۔ چولہا میں بند کروں گی یا تمہارا شوہر؟ عائشہ کچن میں گئی تو اس کی عقل پر ماتم کیا۔ ماما، ایک تو آپ اتنا پریشر ڈال دیتی ہیں، بندے پہ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ بیٹا وہ تم میں پہلے ہی نہیں ہے، طنز کیا؟ اف ٹھیک ہے، آئندہ نہیں آؤں گی۔ ہاں بس اب ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں آؤ گی؟ اچھا ماما سوری، آئندہ نماز پڑھوں گی، بلکہ اس ابان کے بچے کو سامنے بٹھا کے پڑھوں گی۔ اصل فساد کی جڑ تو وہی ہے نا، سامنے بٹھا کے نہیں بلکہ ساتھ پڑھایا کرو، اسے بھی سکھاؤ۔ اوکے، جیسا آپ کا حکم۔ بات ختم کر دی، لیکن ماما پھر بھی بڑبڑاتی رہیں۔ اب رائتا بنا لو۔ دم انہوں نے خود کھولا تھا۔ اچھا، وہ دہی اٹھانے کے لیے فریج کے پاس آئی، دہی نکالا اور بس کام ختم۔ ماما میں نہیں کروں گی، بڑی مشکل سے وامٹنگ روکی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس آئی، دہی پکڑ کے شیلف پر رکھی۔ مجھ سے نہیں ہوتا، اتنی گندی اسمیل لگتی ہے اس کی۔ پہلے تو نہیں لگتی تھی، اور اسے لیے باہر آئیں۔ پہلے بھی ہوا ایسا؟ کیسا عائشہ؟ پاس ہی ابان بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، تم چپ رہو۔ اب کی بار عائشہ نے اسے گھورا۔ اوکے، کندھے جھکائے۔ جی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے طبیعت، وامٹنگ، اور مجھے پتا ہے میں پریگننٹ ہوں، آرام سے بتایا، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اتنی دیر کچن میں گرمی میں کھڑی رہی ہو؟ اف، انہیں افسوس ہوا۔ نہیں خراب تھی طبیعت، اور آپ بھی تو کام کرتی ہیں نا میرے آنے سے۔ چلو کچھ ریسٹ ہو، آپ کا بھی ہو جائے گا، میرا ریسٹ بھی۔ بس اب تم آرام کرو، اور کچن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گی، اور اب جو میں بتاؤں گی ویسے ہی کرنا۔ خوشی سے اس کے ماتھے پہ پیار دیا۔ ابان خاموشی سے سن رہا تھا۔ اوکے، پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے، گرمی میں نہیں بیٹھنا، کھانا 3 ٹائم پیٹ بھر کے، اور فریش فروٹ بھی ڈیلی، اور سب سے پہلے چیک اپ کرواؤ اپنا۔ اوکے، عشوے نے سر ہلایا۔ ابان سن رہا تھا۔ اب تم بیٹھو، میں بناتی ہوں، مجھے سلاد کے لیے سب چیزیں یہی لا دیں، میں بناتی ہوں۔ اوکے۔ وہ پھر اسے کھیرے اور ٹماٹر دے گئی تھی جو عشوے کاٹتی رہی۔ وہ 8:30 بجے پہنچا تھا حمید صاحب کے گھر۔ وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ السلام علیکم بابا۔ سب سے پہلے ابان نے اسے آ کر ملا، اس کے پیچھے عشوے تھی، پھر عائشہ۔ حمید اپنے روم میں ہی تھے، پھر عشوے نے سلام کیا، پھر عائشہ نے۔ پہلی بار سسرال والی فیلنگز آ رہی تھی اسام کو، اور پھر وہ لوگ اندر آئے۔ بابا آج بہت کچھ ہوا ہے، گھر جا کے بتاؤں گا۔ ابان اس کے ساتھ گھس کے بیٹھا۔ عشوے نے پانی لا کر دیا۔ آج ماما کی صحیح والی ہوئی ہے؟ اچھا، کس بات پہ؟ خالی گلاس پکڑا عشوے ابان کو گھور رہی تھی۔ ساری باتیں ڈیٹیل سے گھر جا کے بتاؤں گا، یہاں ماما ایسے دیکھتی رہیں گی؟ وہ جا تو کچن کی طرف رہی تھی، لیکن دیکھ ابان کو ہی رہی تھی، وہ بھی غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا نا کہ ابان یہ سب کرنے والا ہے تو وہ اسے کبھی بھی اپنے ساتھ نہ لاتی، بلکہ اسام کے ساتھ بھیج دیتی۔ گلاس رکھ کر واپس آئی اور ابان کی دوسری طرف بیٹھی، پھر ذرا سا نیچے ہو کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اگر تم نے کچھ بتایا نا تو جان نکال لوں گی تمہاری، بابا دیکھے دھمکا رہی ہیں۔ فوراً سے اسام کو بتایا۔ کون؟ وہ عائشہ کی بات سن رہا تھا جو دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہاں، کون دھمکا رہا ہے میرے بیٹے کو؟ عشوے نے انجان بننے کا ناٹک کیا۔ آپ اور کون؟ اسام واپس عائشہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ تم گھر چلو، سیدھا کروں گی، عشوے دھیمی آواز میں گرائی۔ وہاں سے اٹھ گئی۔ پھر 10 بجے انہوں نے کھانا کھایا۔ کس نے بنائی ہے؟ بریانی پلیٹ میں نکالتے حمید نے پوچھا۔ بریانی ماما نے بنائی ہے حمید صاحب، نانا کہیں، اسام نے ٹوکا، جبکہ باقی سب مسکرائے تھے۔ نانا تو میری ماما کے بابا تھے۔ وہ کنفیوز تھا، شاید تو عشوے بھی ماما ہیں آپ کی، اس لحاظ سے آپ کے نانا ہوئے۔ ٹھیک ہے، بابا اور عائشہ کو نانو کہو۔ اسام کو حیرت ہوئی، کسی اور نے اسے ابھی تک روکا نہیں تھا۔ تم مجھے عائشہ بلا سکتے ہو، تمہارے منہ سے سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ساتھ ساتھ کھا بھی رہے تھے۔ کھانا کھا کے کچھ دیر وہ لوگ بیٹھے رہے۔ عشوے بابا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور اسام عائشہ کے ساتھ۔ ابان اسام اور عشوے کا موبائل اٹھائے کچھ ادھر ادھر شیئر کر رہا تھا۔ وہاں سے نکلتے اسام نے فریج کے اوپر پڑا
पेन उठाया और ये वो पेन था जो इसने महावीर को दिया था। फिर वापसी पर डॉक्टर के पास गए थे। प्रॉपर चेकअप के बाद पता चला कि प्रेगनेंसी को 3 वीक हो चुके हैं। आसाम बहुत खुश। अगर करीब अगर करीब आने की पाबंदी ना होती तो वो ज़रूर ईश्वर को एक बार खुद पे भेज देता। ईश्वर ने बस नॉर्मल रिएक्ट किया था। अबान को फ़िलहाल कुछ नहीं पता था। बाबा आइसक्रीम खाते हैं। अबान इन दोनों की सीट पकड़े पीछे खड़ा हुआ था। इस वक्त अभी तो खाना खा के आए हो। ईश्वर ने टोका। कोई नहीं, हमारे अबान के 2 पेट हैं। पीछे मुड़ते इसे आंख मारी। जी बिल्कुल मामा, एक मैं खाना रखता हूँ और एक में आइसक्रीम। हाँ हाँ हाँ, बहुत हंसी आई। ईश्वर ने दोनों को घूरा। आसाम का मूड बहुत अच्छा था इसलिए आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी। बाबा, आपके पास पैसे हैं? वो और आसाम दोनों बाहर निकले थे। हाँ क्यों यार, मामा को कपड़े तो लेते। वहाँ आयशा, सॉरी नानू के घर जाके इतना तंग किया है इन्होंने। वो खड़े वेट कर रहे थे कपड़ों के लिए। वो हैरान हुआ। हाँ जी, नानो कहती है कि मेरे बाबा के पास पैसे नहीं हैं जो इन्हें दिला दें। ओके ओके, वो इसकी बात समझ रहा था, यानी उन्होंने ईश्वर को डांटा था और वो अपने पुराने कपड़े ले रही थी। वो इसे सब बता रहा था। उन्होंने लेने से मना क्यों किया? वो साथ साथ आइसक्रीम के पैकेट पकड़ रहा था क्योंकि वो चाहते थे किसी और लड़की को देते। जिसकी शादी ना हुई हो। अपने दिमाग के मुताबिक इसे यही समझ आया। अच्छा अच्छा, अब वो लोग गाड़ी के करीब आ चुके थे। जी दरवाजा खोल के पहले अबान को अंदर बिठाया, फिर आइसक्रीम ईश्वर को पकड़ाई और खुद बैठा। और बाबा, आपने बहाना आपने बहाना ढूंढ करनी आपने बहना डाउनलोड करनी थी ना। इसे कुछ और याद आया। यस बेटा, इंस्टॉलेशन पर लगाई हुई है। ईश्वर को देख के मुस्कुराहट छुपाई। ओह कितना वक्त लगेगा? वो एक्साइटेड हुआ। 9 मंथ। गाड़ी सड़क पर डालते गियर चेंज किया। कहाँ हो रही है इंस्टॉल? आपकी मामा के पेट में। आप कितने बदतमीज है। ईश्वर होंकों की तरह इनकी बातें सुन रही थी। बेबस से बोली, बस इतना कि इसके साथ एक और भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। आसाम बस वो रो देने को थी। जी जी, गाड़ी मोटे सर कम किया। आपको कब शर्म आएगी मामा, आपको भी तो नहीं आती। अबान फुट फट से बोला, नानो कह रही थी ऐसा। इसने तिल मिलाने पर जल्दी से वजाहत दी, मुझे शर्म तब आएगी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। अफान फुल मजे में था। जिस तरह की आप हरकतें करते हैं वो छोटे बच्चे नहीं करते, बड़े ही करते हैं। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।